اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، وہ انتہائی رحم فرمانے والا ہے۔ الرحمن کہتے ہیں جیسے اسی سے لفظ یہ اسی یعنی آپ سمجھ لیں عربی لنگوسٹک کے اعتبار سے طوفان بھی عربی کا لفظ ہے نا، یعنی ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے اس کی رحمت کا، اور سمندر تو کبھی کبھی جوش میں آتا ہے نا۔ اللہ کی رحمت وہ ہے کہ الرحیم مستقل رہتی ہی ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کی طرح ہے۔ مالک یوم الدین، وہ مالک ہے قیامت کے دن کا۔ دنیا میں تو کئی بادشاہ ہیں، اس کی اجازت سے، اس کی مرضی سے نہیں، اجازت سے۔ اجازت یہ ہے کہ کھلی چھٹی ہے، مرضی نہیں ہے کہ وہ غلط کام کریں۔ وہ بس اللہ نے دو راہیں دکھا دی ہیں، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ ہدایت کا راستہ واضح کر دیا، چاہے تو شکر گزاری کی روش اختیار کرو، خواہ ناشکری کی۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تعریف کرنے کے بعد اے اللہ ان ساری چیزوں کے ہوتے ہوئے حق تو یہ ہے کہ عبادت بھی تیری ہوگی، دعا بھی تجھی سے کی جائے گی۔ اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، تجھی سے مدد مانگتے ہیں اور تجھی سے مانگتے رہیں گے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں چلا سیدھے راستے پر۔ یہاں بھی دھوکے دیتے ہیں اور یہ سارے ہی بزرگ ٹھیک ہیں، سارے ہی راستے ٹھیک ہیں، اور قرآن میں تو راستے آئے کہ ہی نہیں ہیں۔ قرآن میں گمراہی جمع کے سیغے سے آئی ہے، ہدایت ہمیشہ سنگولر کے سیغے سے۔ ظلمات آیا گمراہی کے لیے، نور آیا، انوار نہیں آیا۔ تو قرآن کا ترجمہ ہی غلط کر رہے ہو۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں چلا سیدھے راستے پر۔ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا، راستے نہیں۔ وہ کہتے ہیں چاروں ہی حق پہ ہیں، پانچوں ہی حق پہ ہیں، سارے ہی ٹھیک ہیں۔ راستہ ان لوگوں کا انعمت علیہم، جن پر تیرا انعام ہوا۔ انعمت علیہم کون ہے؟ وہ سر سورہ النساء کی آیت نمبر 69 میں ہے، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ نبی ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں۔ لیکن صالحین کون؟ ڈیفینیٹ تو صرف صحابہ اور اہل بیت ہے، اس کے بعد صرف ہماری اسیسمنٹس ہیں، اللہ کو پتہ ہے کیونکہ وہی کا معاملہ ہے۔ انعمت علیہم پھر کون ہوئے؟ ڈیفینیٹلی انبیاء کرام، صحابہ کرام اور اہل بیت، بس بعد میں آپ کی اور میری منہ شگافیاں ہیں۔ آپ کسی کو رحمت اللہ علیہ کہہ دیں، دوسرے لعنت اللہ علیہ کہہ دیں گے، وہ اپنی اپنی مرضی ہے، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ بچانا ان کے راستے سے کہ جن پر تیرا غضب ہوا اور جو گمراہ ہے۔ اور اس کے بعد بخاری مسلم میں الفاظ ہے کہ نبی علیہ السلام سورہ فاتحہ جب بھی پڑھتے تھے تو آمین کہتے تھے۔ آمین آہستہ آواز میں، اونچی آواز میں، یہ بھی اختلاف ہے۔ بعد امام ترمذی نے پوری بحث کی ہے جس میں انہوں نے یہی راجہ قول اختیار کیا ہے کہ جو جہری نمازیں ہیں ان میں آمین اونچی کہی جائے گی، اور جو زور اثر کی نمازیں ہیں اس میں آمین آہستہ کہی جائے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، تو یہ حروف مقطعات ہیں، اس کے اوپر بڑے لوگوں نے تب آزمائی کی ہے، بڑی کوششیں کی ہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ قرآن ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو ڈر جائیں۔ الذین یؤمنون بالغیب، وہ ڈر جانے والے لوگ کون ہیں؟ ان کی نشانی آئی ہے کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ غیب کہتے ہیں ان سین چیز کو۔ جو غیب پر ایمان نہیں رکھتا اس کے لیے قرآن میں کوئی ہدایت نہیں ہے۔ تو وہ اگلی بات ہے، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز قائم رکھتے ہیں۔ پھر وہ نماز پڑھتے نہیں ہیں، نماز پڑھنے والے بہت ہیں، قائم رکھنے والے بہت تھوڑے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور وہ خرچ کرتے ہیں اس رزق میں سے جو ہم نے ان کو دیا تھا۔ کیا بات ہے، ساتھ ہی کہہ دیا کہ اگر کر رہے ہو تو کسی کو اکڑ نہ آ جائے، دیا بھی ہمارا ہوا ہے۔ اور اس میں یہ چیز بھی امپلائڈ ہے کہ جو شخص گاڈ کانشیسنس رکھے گا، تقوی رکھتا ہوگا نا، وہ جیب ضرور ڈیلی کرے گا۔ انسان جیب وہیں ڈیلی کرتا ہے، پیسہ وہیں پہ خرچ کرتا ہے جہاں اس کا کوئی مفاد ہو۔ اب جس کا یہ یقین ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ مال خرچ کیا ہوا واپس لوٹانا ہے 700 گنا یا اس سے بھی بڑھ کے قیامت والے دن، وہ تو نہیں جیب ڈیلی کرے گا۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک، اے نبی الاسلام وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ کی طرف نازل ہوا، وما انزل من قبلک، اور اس پر بھی جو آپ سے پہلے نازل ہوا۔ اچھا ادھر یہ نہیں آیا کہ اور اس پر بھی جو آپ کے بعد نازل ہوگا، اس کا مطلب ہے کہ نبوت ختم ہو چکی ہے۔ وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت کی زندگی کے اوپر وہ یقین رکھتے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون،
ایسے ہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت میں ہیں اور ایسے ہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں. ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا، سواء علیہم، ان کے لیے تو برابر ہے، انذرتہم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو آخرت کا ڈر سنائیں، ام لم تنذرہم لا یؤمنون، یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں آخرت کا ڈر نہ سنائیں، ان کے لیے برابر ہے، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لے کر آئیں گے. ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، سیل کر دیا، یعنی سیل ہو گئی، اب کوئی چیز اس کے اندر داخل نہیں ہو سکتی. وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر بھی، وعلی ابصارہم، اور ان کی آنکھوں پر بھی، غشاوۃ، پردہ پڑ چکا ہے، ولہم عذاب عظیم، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے اللہ نے. والعیاذ باللہ تعالی. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. ومن الناس من یقول آمنا، لو جی اب منافقین کا، یعنی اکثر مسلمانوں کا جو عملاً منافق ہو چکے ہیں، والعیاذ باللہ تعالی. اللہم انی اعوذ بک من النفاق، آمین. ومن الناس من یقول آمنا، اور لوگوں میں ایسے بھی لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، باللہ وبالیوم الآخر، اللہ ہی پر بھی، اللہ پر بھی ایمان لائے اور آخرت کے دن پر بھی. وما ہم بمؤمنین، لیکن وہ مومن نہیں ہے. یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہ تو فریب دینا چاہتے ہیں اللہ کو بھی اور ایمان والوں کو بھی، یعنی اوپر سے کلمہ پڑے ہوئے ہیں دب کے، یہ نہ اللہ کو دھوکہ دے سکتے ہیں نہ ایمان والوں کو. وما یخدعون الا انفسہم، یہ تو اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اور اس سے بڑا کیا ظلم ہوا ہے ان کے اوپر، خود انہوں نے کیا. وما یشعرون، انہیں شعور بھی نہیں ہے کہ یہ تو اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں تھا مرض. فزادہم اللہ مرضا، اللہ نے بھی ان کا مرض اور بڑھا دیا. ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. کافروں کے لیے آیا بڑا عذاب، اور اس کے لیے سخت لفظ ہے دردناک عذاب. بما کانوا یکذبون، بسبب اس کے کہ انہوں نے تکذیب کر دی. تکذیب کہتے ہیں کہ سچائی کو ماننے کے باوجود جھٹلا دینا. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ مت فساد کرو زمین میں، قالوا انما نحن مصلحون، وہ کہتے ہیں ہم تو صرف اصلاح کا ارادہ رکھتے ہیں. الا انہم هم المفسدون، آگاہ ہو جاؤ یہی فسادی ہیں، ولکن لا یشعرون، لیکن انہیں شعور نہیں ہے. اللہ فرما رہا ہے یہ فسادی خود ہے، لیکن انہیں پتہ بھی نہیں ہے. اس سے بڑا ان کے ساتھ ہاتھ ہو گیا کہ ان کو پتہ بھی نہیں کہ توبہ توفیق بھی نہیں ہوگی. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ ایمان لے آؤ، کما آمن الناس، جس طرح کہ باقی لوگ ایمان لے کے آئے ہیں جو کامل الایمان مومن ہیں مہاجرین اور انصار میں سے صحابہ کرام، جس طرح وہ ایمان لے کر آئے تم بھی اسی طرح کا ایمان لے آؤ. قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، وہ کہتے ہیں ہم ان بیوقوفوں کی طرح ایمان لے آئیں، ان کو تو نہ اپنے بیوی بچوں کی پرواہ ہے، نہ ان کو اپنی کوئی زندگی عزیز ہے، کل کو جہاد میں جائیں گے کٹ جائیں گے، پیچھے بیوی بچوں کا کیا بنے گا، یہ تو ہے ہی سارے بیوقوف ہیں. اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب سنیں، الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون، آگاہ ہو جو بے شک یہی لوگ ہی بیوقوف ہیں جو یہ صحابہ کرام کو بیوقوف کہہ رہے ہیں، لیکن ان کو خود بھی علم نہیں ہے. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب یہ ملتے ہیں اہل ایمان سے، قالوا آمنا، کہتے ہیں ہم ایمان لاتے ہیں. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب اپنے شیطانوں کے ساتھ علیحدہ ہوتے ہیں، یعنی دوسری پارٹی کے ساتھ، قالوا إِنَّا مَعَكُمْ، بے شک ہم تو تمہارے ساتھ ہیں. انما نحن مستہزئون، ہم تو اوپر سے ہنسی مذاق کے طور پہ انہیں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں. دوغلی پالیسی. اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان کے ساتھ اصل میں مزاح فرما رہا ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے. وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور اللہ ان کو ڈھیل دے رہا ہے تاکہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں اور سرکشی کریں تاکہ اور بڑے عذاب کے مستحق ہوں. اللہم اجرنا من النار، آمین. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، اللہ فرماتا ہے یہ ہیں وہ منافق جنہوں نے خرید لی ہے گمراہی ہدایت کے بدلے میں. ہدایت بیچ دی اپنے ہاتھوں سے، مفت کی ہدایت ملی ہوئی تھی، اور گمراہی خرید لی. فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین، تو اب ان کو یہ تجارت نفع نہیں دے گی اور نہ وہ ہدایت پہ کبھی آئیں گے. مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، ان کی مثال اس طرح ہے جیسے کوئی شخص آگ روشن کرے. فلما اضاءت ما حولہ، اور جب ہر چیز روشن ہو جائے اس آگ کی وجہ سے جتنی اس ماحول میں ارد گرد ہے، ذہب اللہ بنورہم، اللہ تعالیٰ ان کی آنکھوں کا نور ہی لے جائے. وترکہم فی ظلمات لا یبصرون، اور ان کو اس گھپ اندھیرے میں رہنے دے جہاں ان کو کچھ سجھائی نہ دے. صم بکم عمی فہم لا یرجعون، پھر وہ ایسے لوگ گونگے ہیں، اندھے ہیں اور بہرے ہیں. صم بہرے ہیں، بکم گونگے ہیں، عمی اندھے ہیں، فہم لا یرجعون یہ واپس نہیں پلٹ سکتے. یہ مثال ایسے دی، او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد،
یا پھر ان کی مثال ایسی ہے کہ آسمان سے بادلوں سے می برس رہا ہو، بڑی تیز بارش ہو رہی ہو، فیہ ظلمات و رعد و برق، اور اس بارش کے موسم کے اندر اندھیرا بھی چھایا ہوا ہو کالے بادلوں کی وجہ سے، اور گرج بھی ہو، اور بجلی بھی چمک رہی ہو، یعنی ایک طوفانی موسم ہو۔ یجعلون اصابعہم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت، اور ٹھونستے ہیں یہ لوگ اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں کڑک کے باعث موت کے ڈر سے۔ واللہ محیط بالکافرین، حالانکہ اللہ ایسے کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ بجلی اچک لے ان کی بینائی کو۔ کلما اضاء لہم مشوا فیہ، جب کبھی وہ بجلی چمکتی ہے تو اس بجلی کی چمک کی وجہ سے وہ روشنی جو آتی ہے اس روشنی میں چلنا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ گپ اندھیرا ہے کالے بادلوں کی وجہ سے، دن کے وقت بھی ہو جاتا ہے رات کے وقت بھی، اس روشنی کی وجہ سے تھوڑا سا راستہ نظر آتا ہے تو چلنا شروع کرتے ہیں۔ وَإِذَا اظلم، اور جب وہ اس پہ اندھیرا چاہتا ہے، علیہم، اس پر، ان پر، قاموا، تو کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کی سماعت بھی لے جاتا اور ان کی بصارت بھی، کانوں اور آنکھوں سے انہیں محروم کر دیتا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالی ہر چیز کے اوپر قدرت رکھتا ہے۔ یہ بڑی امپورٹنٹ مثال ہے۔ یا ایھا الناس، اے پوری انسانیت، اے لوگو، اعبدوا ربکم، عبادت کرو اس رب کی، الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور جو تم سے پہلے لوگ گزر چکے یا جو اگلے لوگ گزر چکے ان کو بھی اسی نے پیدا کیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم ڈر سکو، پرہیزگار بن سکو۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، وہی اللہ ہے جس نے اس زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا ہے، والسماء بناء، اور آسمان کو چھت بنایا ہے، وانزل من السماء ماء، اور آسمان سے اس نے پانی کو نازل کیا، فاخرج به من الثمرات، پھر اس کے ذریعے پھل اگائے تمہارے لیے، رزقا لکم، تمہارے رزق کے طور پہ۔ تو اللہ فرماتا ہے جس نے یہ سب کچھ کیا ہے، فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، پھر اللہ کے ساتھ کوئی مد مقابل نہ ٹھہراؤ، اور تم جانتے تو ہو، تم جانتے تو ہو۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اور اگر تمہیں یہ شک ہو، کوئی شک ہو اس چیز کے بارے میں جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کی ہے، یعنی قرآن، یہ قرآن جو اللہ کی کتاب ہے، جو نبی علیہ السلام کا واحد معجزہ ہے، جس کی بنیاد پہ دعوی نبوت ہے، اس کے بارے میں اگر تمہیں کوئی شک ہو کہ یہ کتاب انہوں نے خود گھڑ لی ہے یا یہ کتاب اللہ کی طرف سے نہیں ہے، کوئی انسانی کوشش ہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو تم بھی کوئی اس سے ملتی جلتی ایک صورت ہی بنا کے لے آؤ۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور بلا لو مدد کے لیے اپنے جتنے حمایتی ہیں اللہ کے سوا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اور پس اگر تم ایسا نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، اور تم ہرگز ایسا نہیں کر سکو گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پہ اپنا اوپینین بھی دے دیا ہے کہ یقیناً تم کر بھی نہیں پاؤ گے۔ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر بننے والے ہیں، اعدت للکافرین، جو اللہ نے تیار کر کے رکھی ہے انکار کرنے والوں کے لیے۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور اے نبی علیہ السلام آپ خوشخبری دے دیجئے ان لوگوں کو کہ جو بات مان لیتے ہیں، یعنی ایمان لے آتے ہیں اور نیک اعمال اختیار کر لیتے ہیں، ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار، کہ ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، کلما رزقوا، جب کبھی بھی انہیں رزق دیا جائے گا اس جنت میں، منہا، ان باغوں میں سے، من ثمرۃ الرزق، کوئی پھل رزق کی شکل میں ان کو جب پیش کیا جائے گا، اہل جنت کو جنت میں جب کوئی فروٹ دیا جائے گا، قالوا ھذا الذی رزقنا من قبل، وہ کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہمیں اس سے پہلے دنیا میں بھی دیا جاتا تھا، وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، حالانکہ وہ ان کو اس سے ملتا جلتا فروٹ دیا جا رہا ہوگا، ایگزیکٹ نہیں ہوگا۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور وہاں پہ ہوں گی ان کے لیے پاکیزہ بیویاں، پاکیزہ بیویاں دنیا کی بیویاں بھی اور جنتی حوریں بھی، وہ آگے چل کے ذکر آ جائے گا اس حوالے سے۔ اور دنیا کی نعمتیں تو فنا ہونے والی ہیں، لیکن ان نعمتوں کے ساتھ آ رہا ہے وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، وہ رہیں گے ہمیشہ ہمیش اس کے اندر، نہ ختم ہونے والی نعمتیں۔ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها
بے شک اللہ اس بات سے شرم محسوس نہیں کرتا کہ وہ مچھر کی مثال دے یا اس سے بھی کسی حقیر چیز کی. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، پس جو لوگ بات مان لیتے ہیں، فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، تو وہ اس چکر میں نہیں پڑتے کہ یہ مکھی کی مثال کیوں آ گئی، یہ مچھر کی مثال کیوں آ گئی. یا میں اپنے بارے میں کرتا ہوں، میں کبھی کوئی مثال کوئی پھکی کی بات کر دی یا ٹنی کی بات کر دی تو بات سمجھانے کے لیے کوئی اگزامپل کے طور پہ بھی بات کر دی، تو جو بات ماننے والے ہیں سمجھنے والے ہیں وہ ان چکروں میں نہیں پڑتے الفاظی کے اوپر. وہ کہتے ہیں یہ ہمارے رب کی طرف سے سچ بیان ہوا ہے، بات وزنی ہے، اس چکر میں نہ پڑھو کہ اسلوب کیسا ہے اس کا. فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، جبکہ جو بات نہیں ماننے والے ہوتے ہیں، ہر بات میں وہ بات کی کھال اتارنے والے ہوتے ہیں اور ان کا مقصد بات ماننا نہیں ہوتا بلکہ انکار کرنے کا کوئی بہانہ تلاش کرنا ہوتا ہے. فَيَقُولُونَ، تو وہ کہتے ہیں مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، اللہ کو یہ مثال بیان کر کے کیا ملا ہے، کیا ارادہ تھا اللہ کا، یہ باتیں کرنے کی کیا ضرورت ہے، کوئی مشکل باتیں ہونی چاہیے تھی. تو اب چونکہ یہ انہوں نے اعتراض کیا ہے غیر علمی جذباتی ڈاکٹرن کے ساتھ، لہٰذا اس کا جواب بھی اسی اعتبار سے پہلے تو دیا جا رہا ہے، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. اللہ کا مقصد یہ ہے کہ تاکہ اس مثال کے ذریعے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دے اور بہت سے لوگوں کو ہدایت دے. وما یضل بہ الا الفاسقین، اور اس سے گمراہ تو نہیں ہوتے ہیں مگر وہ لوگ جو نافرمان ہیں، نافرمانی کی روش اختیار کیے ہوئے لوگ ہیں، جو جان بوجھ کے گمراہ ہونا چاہتے ہیں. الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ سے عہد کرنے کے بعد، پختہ عہد کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں. وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور وہ رحمی رشتوں کو توڑ دیتے ہیں جن کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، قطع رحمی کرتے ہیں. وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد مچاتے ہیں. أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، ایسے لوگ پھر خسارے میں ہیں. کیف تکفرون باللہ، تم کیوں کر اللہ کا انکار کر سکتے ہو، کیسے کر سکتے ہو اس اللہ کا انکار. وکنتم امواتا فاحیاکم، کہ تم مردہ تھے اس نے تمہیں زندہ کیا. ثم یمیتکم، پھر وہی تمہیں موت بھی دے گا. ثم یحییکم، پھر تمہیں زندہ کر لے گا. ثم الیہ ترجعون، اور پھر لوٹ کر تمہیں اسی کے پاس جانا ہے. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہی اللہ ہے جس نے زمین میں ہر چیز تمہارے لیے پیدا کی ہے. ثم استوى الى السماء، پھر اللہ تعالیٰ آسمان کی طرف متوجہ ہوا یا مستوی ہوا. فسواہن سبع سماوات، اور پھر آسمانوں کو 7 آسمان بنا دیا. وہو بکل شیء علیم، اور وہ ہر چیز کو اپنے علم کے ذریعے گھیرے ہوئے ہے. اب وہ ذکر آ رہا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور وہ وقت یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ بے شک میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں. ان پٹ دی قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا، انہوں نے کہا کہ اے اللہ تو ایسے کو زمین پہ خلیفہ بنانے لگا ہے جو اس میں فساد کرے گا. وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ہر چیز کے نام سکھا دیے. پوٹینشلی ہر چیز کا نام اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھا دیا. ثم عرضهم على الملائکہ، پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں پہ اس کو پیش کیا. فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین، تو اللہ نے فرمایا اگر تم سچے ہو نا تو مجھے ان چیزوں کے نام بتا دو. قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، انہوں نے کہا اللہ تو پاک ہے، ہمیں تو بس اتنا ہی پتہ ہے جتنا تو نے ہمیں سکھایا ہوا ہے، ہم تو دل کا حال نہیں کسی کا جان سکتے، علم غیب نہیں ہے. انک انت العلیم الحکیم، بے شک تو ہی ہے علم والا اور حکمت والا. پھر اللہ نے کہا قال یا آدم، اے آدم، انبئہم باسمائہم، ان کو ذرا بتا دو نا ان چیزوں کے نام. تو آدم علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے سکھائے ہوئے تھے، تو انہوں نے پھر وہ نام بتا. فلما انبأہم باسمائہم، تو جب آدم علیہ السلام نے ان چیزوں کے نام بتا دیے، یعنی جو بھی اللہ نے ایک سیمپل کے طور پہ چیزوں کے نام پوچھے تھے، تو اللہ نے فرمایا قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نہ کہتا تھا کہ میں زمین و آسمانوں کے غیب کو جاننے والا ہوں. وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور جب ہم نے کہا فرشتوں سے کہ سجدہ کرو آدم کو، فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، تو سب سجدے میں گر پڑے سوائے ابلیس کے. ابلیس یعنی جو جیلس ہونے والا ہے، حسد کرنے والا. ابا واستکبر، وہ اکڑ گیا
اور تکبر کیا، انکار کیا اس نے اور تکبر کیا. وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور یوں وہ کافروں میں داخل ہو گیا. اور ایک ترجمہ یہ ہے کہ وہ ہے ہی کافر تھا. وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، تو ہم نے آدم سے اور اس کی بیوی سے فرما دیا تھا کہ تم دونوں اس جنت میں رہو. وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور دونوں کھاؤ پیو جتنا چاہو یہاں پر، جتنا عرصہ چاہو یہاں پہ اس جنت میں رہو، لیکن ایک شرط کے ساتھ. وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، یہ ایک درخت ہے جس کے قریب نہیں تم نے جانا. فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، اگر ایسا ہوا تو تم پھر حق تلفی کرنے والوں میں، ظالموں میں، اللہ تعالیٰ کے نافرمانوں میں شمار ہو جاؤ گے. فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ، تو شیطان نے ان دونوں کو پھسلا دیا، یعنی راہ حق سے ہٹا دیا. عنہا، اس سے. فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ، اور ان دونوں کو نکلوا دیا اس جنت میں سے جس میں وہ رہ رہے تھے. وَقُلْ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، تو ہم نے فرمایا اب اتر جاؤ، تم سب ایک دوسرے کے دشمن ہوگے، تم میں سے بعض بعض کے. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور زمین میں تمہارا ٹھکانہ ہوگا کچھ عرصے کے لیے، اور وہاں سے جو تم نے نفع حاصل کرنا ہے وہ کر لو. یعنی اللہ تعالیٰ ریسورسز بھی پرووائڈ کرے گا، لیکن دنیا کی زندگی تمہاری عارضی زندگی ہوگی، الٹیمیٹلی تمہیں لوٹ کے ہمارے پاس آنا ہے. فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، تو آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ لیے جس کے سبب انہوں نے اللہ کی طرف توبہ کی، رجوع لے کر آئے، تو اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی. إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا ہے اور رحم فرمانے والا ہے. قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، ہم نے حکم دیا کہ اب تم سب کے سب زمین پر اتر جاؤ. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، پھر جب کبھی بھی میری طرف سے تمہارے پاس کوئی ہدایت کی چیز آئے گی، یعنی کتاب. فَمَن تَبِعَ هُدَايَا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، تو جو کوئی اس کتاب کی پیروی کرے گا تو قیامت والے دن نہ اسے کوئی خوف ہوگا نہ اسے کوئی غم ہوگا. وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور جو لوگ ہماری آیات کا کفر کر دیں گے اور اس کو جھٹلا دیں گے، اولئک اصحاب النار، ایسے لوگ ہوں گے پھر جہنمی، ہم فیہا خالدون، وہ رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ اس میں. تو جہنمیوں کی نشانی کیا ہے؟ جو اللہ کی کتاب سے بھاگے. یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کی اولاد، اے ان کے بچوں، اے اولاد یعقوب. اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، یہ میں نے چونکہ وقف کیا تھا اس لیے اذکروا اسے پڑھا ہے، ورنہ ساتھ ملاتا تو اسرائیل اذکروا پڑھا جاتا. اس نعمت کو یاد کرو جو ہم نے تم پہ کی تھی. اوفوا بعہدی اوفی بعہدکم، تم اپنا عہد پورا کرو جو تم نے میرے ساتھ کیا تھا، میں اپنا عہد پورا کروں گا جو میں نے تم سے کیا تھا. وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور صرف مجھ سے ہی ڈرو. وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، اور ایمان لاؤ اس کتاب کے اوپر جو نازل ہوئی ہے اس حال میں کہ تمہارے پاس جو پہلے سے کتابیں موجود ہیں وہ ان کی بھی تصدیق کرتی ہے. وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور سب سے پہلے تم تو کافر نہ بنو اس کتاب کے، تم تو منکر نہ بنو، تمہیں تو پتہ ہے. وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور میری آیات کو چند ٹکوں کے عوض بیچو تو مت. وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، اور صرف مجھی سے ڈرو. یعنی بار بار اللہ تعالیٰ دیکھیں ڈرنے کا ذکر کر رہا ہے کہ اگر تمہیں واقعی اللہ کا خوف ہے نا کہ مرنے کے بعد اللہ کے حضور پیشی ہونی ہے تو پھر تم یہ ایمان قبول کر لیتے. تو اس سے کیا پتہ چلی کہ جو علماء نہ ڈر ہو جاتے ہیں، بے فکرے ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے معاملات میں، ان کو کبھی بھی ہدایت نہیں ملتی. نیور. جس کی مثال یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں ان کو ہدایت نہیں ملی. وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اور حق کو باطل کے ساتھ مت ملاؤ. وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور حق کو مت چھپاؤ. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم جانتے تو ہو کہ یہ حق ہے. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، یعنی جماعت کے ساتھ نماز کا اہتمام کرو. اب دیکھیں علماء ہی کے بارے میں آ رہا ہے. أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ، کیا تم لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتے ہو، وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، اور اپنی جانوں کو بھول جاتے ہو. وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، جبکہ تم خود کتاب کی بھی تلاوت کرتے ہو، تورات کی، اس کے باوجود لوگوں کو کہتے ہو نیک بنو، اپنی جانوں کو بھول جاتے ہو. أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کیا تمہیں عقل بھی نہیں ہے. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور اے مولویو، اے علماء یہود، مدد چاہو صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، اور بے شک یہ بڑا مشکل کام ہے. کون سا؟ صبر کرنا اور نماز پڑھنا.
یہ بڑا ہی مشکل کام ہے. الا علی الخاشعین، ہاں سوائے ان لوگوں کے لیے جن کے اندر کوئی خوف خدا ہے نا، خشیت، وہی دنیا کے کتے بننے سے بچ سکتے ہیں، ورنہ بڑا اوکھا کام جائے. الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، وہ لوگ جنہیں یہ یقین ہے کہ انہیں مر کے اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے. وانہم الیہ راجعون، اور یہ کہ انہیں لوٹ کر اپنے رب کے پاس ہی جانا ہے، دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا. یا بنی اسرائیل، اے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد، اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، یاد کرو اس نعمت کو جو ہم نے تم پر کی تھی. وانی فضلتکم علی العالمین، اور ہم نے تمہیں تمام جہان والوں پر جو اپنے زمانے کے لوگ تھے سب پر فضیلت دی تھی. واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، اور ڈر جاؤ اس دن سے کہ جس دن کسی شخص سے کوئی بدلہ، کوئی شخص کسی دوسری جان کا بدلہ نہیں دے سکتا. اس دن سے ڈر جاؤ جس دن کوئی جان دوسری جان کا بدلہ نہیں ہوگی. ولا یقبل منها شفاعت، اور کسی کی سفارش قبول نہیں کی جائے گی. ولا یؤخذ منها عدل، نہ کسی سے کوئی معاوضہ قبول کیا جائے گا. یہ دنیا میں رشوت کر کے آپ چھوٹ سکتے ہیں نا، اللہ کو رشوت دے سکتا ہے؟ قرآن میں آگے چل کے آئے گا کہ اگر کوئی پوری زمین کے برابر سونا بھی دے دینا عذاب سے چھوٹنے کے لیے، کچھ نہیں کر سکتا. ولا هم ينصرون، اور نہ اس کی کوئی مدد کر سکے گا. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اور یاد کرو جب ہم نے تمہیں نجات دی آل فرعون سے. یسومونکم سوء العذاب، وہ تمہیں سخت عذاب پہنچاتے تھے، اور اس کی سب سے بڑی شکل کیا تھی؟ یذبحون ابناءکم، وہ ذبح کر دیتے تھے تمہارے بیٹوں کو. ویستحیون نساءکم، اور تمہاری عورتوں کو چھوڑ دیتے تھے. عورتیں تو ظاہر ہے پھر وہ لونڈیاں بناتے تھے، لیکن یہ مسلسل نہیں تھا، چند ایک ٹائم پیریڈ کے لیے ایک اس قسم کا کوئی ایک سخت حکمران آتا تھا تو ان کے ساتھ یہ کرتا تھا، ورنہ تو ان کی نسل ہی نہ آگے چلتی. وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور اس میں بہت بڑی آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اور جب ہم نے پھاڑ دیا تمہارے لیے سمندر کو. فَأَنْجَيْنَاكُمْ، اور تمہیں تو نجات دے دی. وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، اور ہم نے تمہاری نظروں کے سامنے فرعونیوں کو ڈبو دیا جبکہ تم دیکھ رہے تھے. وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، اور یاد کرو وہ وقت جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا وعدہ کیا تھا کوہ طور پہ، یعنی انہیں بلایا اپنے پاس کیونکہ تورات دینی تھی. ثم اتخذتم العجل من بعده وانتم ظالمون، اور ان کے جانے کے بعد تم نے بچڑے کی پوجا شروع کر دی. اتنے بڑے ظالم تم ہوئے. یعنی ابھی تم نے اللہ کی قدرت کا اتنا بڑا معجزہ دیکھا کہ فرعونیوں کو سمندر میں غرق کیا گیا اور تمہیں نجات ملی، اور تم موسیٰ علیہ السلام 40 دن کے لیے گئے، 70,000 یہودیوں نے بچڑے کو رب مان لیا، شرک شروع کر دیا. ثم عفونا عنکم، اس کے بعد ہم نے تم سے درگزر کیا. من بعد ذلک، اس اتنے بڑے جرم کے بعد کہ تم نے بچڑے کو خدا بنا لیا تھا. لعلکم تشکرون، تاکہ تم اب شکر گزار بندے بن جاؤ. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ، اور جب ہم نے عطا کی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور حق اور باطل میں تمیز کرنے والی یعنی تورات. لعلکم تہتدون، تاکہ تم سیدھی راستے پہ چلو. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ، پھر اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، یا قوم، اے میری قوم، انکم ظلمتم انفسکم، دیکھو تم نے اپنی جانوں پہ بہت بڑا ظلم کر لیا ہے. باتخاذکم العجل، بچڑے کو خدا مان کر. فتوبوا الی بارئکم، فوراً توبہ کرو اپنے رب کی طرف. فاقتلوا انفسکم، مارو اپنوں کو. ذالکم خیر لکم، اسی میں تمہاری خیریت ہے. عند بارئکم، تمہارے رب کے نزدیک، تمہارے خالق کے نزدیک. فتاب علیکم، پھر اس نے تمہاری توبہ قبول کر دی. انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اور وہ وقت یاد کرو جب اے بنی اسرائیل تم نے وقت کے پیغمبر سے کہا، موسیٰ علیہ السلام سے، لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، ہم ہرگز اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ اپنی آنکھوں سے اللہ کو نہ دیکھ لیں. فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، تو تمہیں آ پکڑا بجلی کی کڑک نے. وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، اور تم یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے. ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِن بَعْدِ مَوْتِكُمْ، پھر ہم نے تمہیں دوبارہ سے زندہ کیا تمہاری موت کے بعد. لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ کے شکر گزار بندے بنو. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے تم پر سایہ کیے رکھا بادل کا، اور تم پہ آسمان سے من و سلوہ نازل کیا. کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُمْ، کھاؤ اس پاکیزہ رزق میں سے جو ہم نے تمہیں دیا. من و سلوہ کھاؤ، جنتی خوراکاں کھاؤ اللہ کے رزق میں سے. وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا تھا بلکہ انہوں نے خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کیا. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اور جب ہم نے ان کو حکم دیا تھا کہ دیکھنا اس شہر میں جب داخل ہو، فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا، تو جو چاہو کھاؤ، جتنا چاہو، یعنی حلال میں سے، لیکن ایک شرط کے ساتھ. وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، دیکھنا جب تم
شہر کے مین دروازے سے داخل ہو تو پہلے اللہ کو سجدہ کرنا، شکر ادا کرنا، وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، دیکھنا دروازے سے داخل ہوتے وقت سجدہ کرنا، وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ، اور حِطَّةٌ کہتے جانا ہم تمہارے گناہوں کو بخش دیں گے، خطاياكم تمہاری غلطیوں کو، وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ اور ہم نیکوکاروں کو، احسان کی روش اختیار کرنے والوں کو مزید دیتے ہیں۔ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ، لیکن ان ظالموں نے اس قول کو دوسرے قول سے بدل دیا جس قول کا کہا گیا تھا حِطَّةٌ کی بجائے انہوں نے حِنْطَةٌ کہا۔ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ، تو ہم نے آسمانوں سے ایک عذاب ان پر نازل کر دیا، بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، ان کی نافرمانی کے سبب۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب یاد کرو کہ جب پانی کی دعا مانگی موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے، فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، تو ہم نے موسیٰ کو یہ وحی کی کہ اپنا جو عصا ہے وہ پتھر پر ماریے، ایک چٹان کے اوپر۔ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، اس میں سے بہہ نکلیں گے 12 چشمے۔ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ، ہر گروہ نے اپنے حصے کی جو گھاٹ تھی اس کو پہچان لیا۔ کُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِزْقِ اللَّهِ، کھاؤ پیو اللہ کے رزق میں سے، وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور زمین میں فساد برپا مت کرنا۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، اور یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام سے تم نے کہا کہ ہم ایک طرح کا کھانا کھا کھا کے تنگ آ گئے ہیں، من و سلوہ۔ فَادْعُوا لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْض، تو اب دعا مانگیے آپ اپنے رب سے کہ وہ ہمیں اس کھانے میں سے دے جس کو زمین اگاتی ہے، زمین سے اگنے والی اجناس، من بقلیہا ساگ، وقثائہا اور ککڑی، وفومہا اور گندم گیہوں، بعض نے اس کا ترجمہ یہ لہسن بھی کیا ہے، تھوم، کیونکہ فوم کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے عربی میں، اس کے لیے فوم سے ہی تھوم بن گیا، وعدسہا اور مسور، یہ منہ اور مسور کی دال، وبصلہا اور پیاز۔ قال اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، اللہ نے فرمایا کیا تم لینا چاہتے ہو وہ چیز جو ادنا ہے اس کے بدلے میں جو عمدہ ہے۔ اہبطوا مصر، اچھا اب اتر جاؤ زمین میں، فإن لکم ما سألتم، تمہیں اس میں ہر وہ چیز ملے گی جو تم نے مانگی ہے۔ وضربت علیہم الذلہ، ہم نے ان پر تھوپ دی ذلت، والمسکنہ اور غربت، وباءوا بغضب من اللہ، اور وہ مستحق ہو گئے اللہ کے غضب کے۔ کس لیے ہوئے؟ ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، اس لیے کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کیا کرتے تھے۔ ویقتلون النبیین بغیر الحق، اور انہوں نے انبیاء کو ناحق قتل بھی کیا۔ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ اس لیے ہوا کہ وہ اللہ کی نافرمانی کرتے تھے اور حد سے گزر جاتے تھے۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے اور وہ لوگ جو یہودی ہیں، والنصارى اور جو نصارہ ہیں یعنی کرسچنز، والصابئین اور جو صابی ہیں، یہ صابی سے مراد ستارہ پرست نہیں ہے، ابراہیم علیہ السلام کے دین کی یہ بگڑی بھی شکل تھی، یہ بھی ایک گاڈ کے ماننے والے تھے۔ من آمن باللہ، جو کوئی بھی ایمان لے آئے اللہ پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن کے اوپر، وعمل صالحا اور نیک اعمال اختیار کر لے، فلہم اجرہم عند ربہم، تو ان تمام لوگوں کے لیے اللہ کے حضور اجر پکا ہے۔ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان کو قیامت والے دن نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور وہ وقت یاد کرو کہ جب ہم نے اے بنی اسرائیل تم سے عہد لیا تھا، عہد کیا لیا تھا وہ آگے آ جائے گا، اور تم پر کوہ طور پہاڑ کو بلند کیا۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک معجزہ ظاہر ہوا کہ کوہ طور پہاڑ اتنا بڑا پہاڑ ہے، وہ ایک سائبان بادل کی طرح ان کے سر کے اوپر آ گیا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوئی کہ اب تم اپنے پیغمبر کے ساتھ عہد کرو گے، تم ان کا ساتھ دو گے اس دین میں، اس کتاب کو اسٹیبلش کرنے میں، ورنہ یہ پہاڑ تم پہ ابھی گرا کے گرا۔ آپ ذرا امیجن کریں، اتنا بڑا پہاڑ جب سر پہ آیا ہو تو بڑے بڑے لوگوں کے چھکے چھوٹ جائیں گے۔ خذوا ما آتیناکم بقوہ، پکڑو اس کو جو ہم نے تمہیں دیا ہے پوری قوت کے ساتھ، یعنی کون سی چیز؟ تورات، انبیاء کی تعلیمات۔ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور یاد رکھو ان احکامات کو جو اس کے اندر نازل ہوئے ہیں تاکہ تم تقوی کی روش اختیار کر سکو۔ اللہ کے حضور کامیابی اسی صورت میں ہے کہ تم تورات کو پکڑو مضبوطی سے اور وقت کے پیغمبر کی تعلیمات پر عمل کرو۔ ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ،
لیکن اس کے بعد تم نے ہم سے منہ پھیر لیا، منہ موڑ لیا ہم سے۔ فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین، اگر اللہ کا فضل اور رحمت تم پر نہ ہوتی تو یقیناً تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، اور تم خوب جانتے ہو ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے ہفتے کے دن کے بارے میں نافرمانی کی تھی۔ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، تو ہم نے ان سے کہا تھا کہ جاؤ پھٹکارے ہوئے بندر بن جاؤ۔ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا، پس ہم نے بنا دیا اس سزا کو عبرت ان کے لیے جو اس زمانے میں موجود تھے، وَمَا خَلْفَهَا، اور جو بعد میں آنے والے لوگ ہیں، وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور ان لوگوں کے لیے نصیحت بن گئی جو واقعی اللہ سے ڈرنا چاہتے ہیں۔ جو اللہ کے خوف رکھنے والے لوگ ہیں ان کے لیے تو نصیحت بن گئی نا جی، کہ اللہ تعالیٰ کی ایک اتنی لاڈلی امت تھی، اس نے جب وقت کے پیغمبر کی نافرمانی کی تو اللہ نے ان کو بندر بنا دیا۔ ایک اور جگہ آتا ہے خنزیر بھی بنایا، وَلِعِیاذُ بِاللَّهِ تعالیٰ۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور وہ وقت بھی یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، کہ بے شک اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے کہ تم ذبح کرو گائے کو۔ قَالُوا أَتَتَّخِذُونَا هُزُوًا، کہ اے موسیٰ آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں؟ قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں ایسی جاہل قوم سے۔ تو اب انہوں نے کہا قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، انہوں نے کہا اپنے رب سے پوچھ کر بتائیں کہ وہ گائے کس قسم کی ہو۔ قال انہ یقول، تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر، کہ کوئی بھی ایک گائے ہو جو نہ زیادہ بوڑھی ہو نہ بالکل چھوٹی عمر کی ہو، درمیانی سی کوئی گائے لو، اس کو قربان کر دو۔ عوان بین ذالک، درمیانی عمر کی، ان دونوں کے درمیان، بوڑھی اور جوان کے درمیان۔ ففعلوا ما تؤمرون، جو حکم ہوا ہے اس کو پورا کرو۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونها، تو کہنے لگے کہ آپ اپنے رب سے دعا کریں اور پوچھ کے بتائیں کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ قال انہ یقول انہا بقرۃ صفراء، وہ کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے مجھے بتایا ہے کہ وہ ایسی گائے ہونی چاہیے جو شوخ زرد کلر کی ہو، گولڈن کلر کی، جس طرح کا وہ سونے کا بچڑا بنایا ہوا تھا۔ فاقع لونها تسر الناظرین، وہ ایسی اس کی رنگت ہو کہ دیکھنے والے کا دل خوش ہو جائے ایک بار دیکھ کے، آئے ہائے کیا گولڈن کلر کی گائے ہے، خوبصورت۔ قالوا ادع لنا ربک، تو انہوں نے کہا کہ اپنے رب سے یہ پوچھ کے یہ بھی بتائیں یبین لنا ما ہی، کہ وہ کس قسم کی ہو، کھول کر ذرا بتائے، اور کتنی کھول کے دسیا جائے جی؟ تو کہنے لگے کہ پوچھ کے بتائیں نا، ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہی۔ ان البقرہ تشابہ علینا، بے شک ہم پر تو مشتبہ ہوگی بات، ایمبیگوس ہوگی سچویشن کہ کون سی گائے ہو۔ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اور بے شک اللہ نے چاہا تو ہم ضرور ایسی گائے تلاش کر لیں گے، اللہ سے ذرا پوچھ کے بتائے وہ ہو کس قسم کی۔ قال انہ یقول، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ بے شک فرماتا ہے انہا بقرۃ لا ذلول تثیر الارض، وہ گائے ایسی ہونی چاہیے کہ جس کو زمین میں کبھی ہل چلانے کے لیے جودا نہ گیا ہو، بڑی لاڈلی قسم کی گھر دی پلی گاؤں ہے، کبھی اس سے کوئی کام نہ لیا گیا ہو۔ ولا تسقی الحرث، اور نہ پانی کھیتی کو دینے کے لیے کبھی وہ یوز ہوئی ہو۔ مسلمۃ لا شیۃ فیہا، اور بے عیب بے داغ ہو، کوئی زخم نہ ہو، کوئی جسم کے اوپر نشان ایسا نہیں ہونا چاہیے، کوئی سینگ نہ ٹوٹا ہوا ہو، کوئی آنکھ اس کی ہر عیب سے پاک ہو۔ قالوا الآن جئت بالحق، انہوں نے کہا ہاں اب آپ نے ہمیں صحیح بات بتائی، انہوں سمجھ آئی کیڑی گاں کرنی ہے۔ فذبحوها، پس انہوں نے اس کو ذبح کیا۔ وما کادوا یفعلون، حالانکہ وہ لگتے نہیں تھے کہ گائے قربان کریں گے، یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، اور یاد کرو جب تم میں سے کسی نے ایک جان کو ناحق قتل کر ڈالا، ایک انسان کو، تو تم میں ایک دوسرے کے اوپر اس کے قتل کا الزام دھرنے لگا۔ واللہ مخرج ما کنتم تکتمون، اور اللہ تعالیٰ ظاہر کرنے والا تھا جو تم چھپا رہے تھے کہ اصل قاتل کون ہے۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، تو ہم نے پھر یہ وحی کی موسیٰ علیہ السلام کو کہ وہ جو گائے قربان کی ہے نا، اس کے گوشت کا کوئی ٹکڑا اس مردے کے ساتھ ٹچ کرو جس کو قتل کیا گیا ہے، تو وہ وقتی طور پہ مردہ زندہ ہوگا اور بتا دے گا میرا قاتل کون ہے۔ اب یہ معجزہ ہے، وہ دنیا میں واپس نہیں آیا، بس وہ اس کے ساتھ پھر دوبارہ مر گیا۔ كَذَلِكَ يُحْيِي الْمَوْتَى، بالکل اسی طریقے سے اللہ مردوں کو بھی زندہ کر لے گا۔ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اور وہ تمہیں اپنی قدرت کی نشانیاں معجزات دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھ جاؤ۔ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے۔ من بعد ذلك، اس کے بعد فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ، گویا کہ وہ پتھر ہیں، اتنے سخت دل تم ہو گئے، یعنی اللہ کی وحی سے روگردانی کرتے، او اشد قسوہ، یا پتھروں سے بھی بڑھ کر سخت ہو گئے۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، اور بے شک پتھروں میں بھی ایسے ہیں
کہ جن میں سے نہریں بہ نکلتی ہیں. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پتھروں میں بھی ایسے ہیں جو پھٹ پڑتے ہیں اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے، ان میں سے پانی نکلنا شروع ہو جاتا ہے. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ. اور کئی ایسے ہیں جو خوف کے مانند پتھر ایسے ہیں کہ وہ اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں، ایسی ان کے اوپر بھی خشیت طاری ہوتی ہے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. اور اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے اس سے جو تم کر رہے ہو. أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ. اب مسلمانوں کی طرف روئے سخن ہے. اے مسلمانوں، کیا تمہیں یہ لالچ ہے، یہ طمع ہے، تمہاری یہ بڑی شدید خواہش ہے کہ یہودی ایمان لے آئیں؟ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ. جبکہ یہ وہ لوگ ہیں، ان میں ایسا گروہ بھی رہا ہے کہ وقت کا پیغمبر موجود ہے، ان میں ایسے لوگ موجود ہیں کہ وہ کلام اللہ کو سنتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ یہ تورات ہے. ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. اور وہ اس میں تحریف کر دیتے تھے بعد اس کے کہ وہ عقل بھی رکھتے ہیں، اور وہ جان بوجھ کر فتوے دیتے تھے ایسے کہ اللہ کی شریعت کو تحریف کر دیتے تھے، بدل دیتے تھے. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا. اور جب یہ ملتے ہیں ایمان والوں سے، قَالُوا آمَنَّا. ہم کہتے ہیں ہم ایمان لے کے. یہ منافقین کا ذکر ہو رہا ہے، بزدل ہوتے ہیں نا، ایمان والوں سے کہتے ہیں مومن ہیں. وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ. اور جب علادہ ہوتے ہیں بعض میں خلوت میں، قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ کیا تم ان سے ان باتوں کا ذکر کرتے ہو کہ یہ اللہ تعالیٰ کے حضور ان باتوں کو یوز کرے، لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ، کہ اللہ کے حضور وہ جھگڑا کر سکیں ان باتوں کے اوپر. افلا تعقلون. کیا تمہیں اتنی بھی عقل نہیں ہے؟ اولا يعلمون ان اللہ يعلم ما يسرون وما يعلنون. کیا انہوں نے اس پہ بھی کبھی غور نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، جو کچھ یہ چھپاتے ہیں، جو کچھ ظاہر کرتے ہیں. اچھا، اور بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ وہ چھپاتے ہیں، جو کچھ ظاہر کرتے ہیں. ومنہم امیون. اور ان میں سے ان پڑھ لوگ بھی ہیں، یعنی یہودی سارے پڑھے لکھے نہیں تھے، ان میں جاہل بھی تھی پبلک. لا يعلمون الکتاب. وہ کتاب کو تو نہیں جانتے. الا امانیہ. سوائے کچھ جھوٹی جو کہانیاں جو ان کے اندر چل رہی ہیں، ان کی وشفل تھنکنگز. وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ. وہ محض اپنے وہم و گمان کے پیچھے چل رہے ہیں. فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ. یہ ایک اور یونیورسل ٹروتھ آ رہا ہے. خرابی ہے ان لوگوں کے لیے جو کتاب لکھتے ہیں بِأَيْدِيهِمْ اپنے ہاتھوں سے. ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ. اس کے بعد لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہوئی ہے. لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا. اور اس کے عوض دنیا کے چند ٹکے حاصل کرنے کے لیے فتویٰ بازی کرتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ نے حکم دیا. فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ. اللہ فرماتا ہے ہلاکت ہے ان کے لیے اس وجہ سے جو انہوں نے یہ فتوے لکھے. وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ. اور ہلاکت ہے جو انہوں نے اس سے مال کمایا، اللہ کی طرف جھوٹے فتوے منسوب کر کے، جھوٹے مسائل منسوب کر کے، جھوٹی آیات گھڑ کے. یہ تو سر اللہ نے اس قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، ورنہ کام اس کے ساتھ بھی ڈال جانا تھا. وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً. وہ کہتے ہیں ہمیں کبھی بھی آگ نہیں چھو سکتی سوائے گنتی کے چند دن. قُلْ اتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا. کیا تم نے اللہ سے کوئی ایسا وعدہ لے رکھا ہے، فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدًا، کہ اللہ اس وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرے گا. ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون. یا پھر تم اللہ پر ایسی بات ڈال رہے ہو جسے تم جانتے ہی نہیں ہو کہ کتنا بڑا جرم کر رہے ہو. اپنی مرضی سے اللہ کے بارے میں یہ بات کر رہے ہو کہ اللہ ہمیں کچھ دنوں کے لیے دوزخ میں ڈالے گا، بعد میں چھوڑ ہی دے گا. یہ اللہ نے کس جگہ پہ تم سے یہ وعدہ لیا ہوا ہے؟ بلا، یہ جو کہتے ہیں نا ایک پھیرا ہی لگے گا بعد میں ہم جنت میں چلے ہی جائیں گے. بلا، اللہ بھائی کیوں نہیں. من کسب سیئۃ. جس نے ایک گناہ بھی کیا، وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ. اور وہ گناہ اس لیول کا ہوا کہ پورے کا پورا اس گناہ میں وہ گھیر گیا، اوڑھنا بچھونا اس نے وہ برائی بنائی رکھی. فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ. تو وہ جائے گا دوزخ میں. ہم فیہا خالدون. اور رہے گا ہمیشہ ہمیشہ. والذین آمنوا. جو لوگ ایمان لے کر آئے، وعملوا الصالحات. اور انہوں نے نیک اعمال کیے. اولئک اصحاب الجنہ. وہ ہیں جنت والے. اللہم اجعلنا منہم. اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں داخل فرمائے، آمین. ہم فیہا خالدون. وہ رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیشہ. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ. اور یاد کرو وہ وقت جب ہم نے بنی اسرائیل سے یہ عہد لیا تھا، حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے. لا تعبدون الا اللہ، کہ مت پوجنا کسی کو سوائے اس اللہ کے. تو ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا مت پوجنا کسی کو سوائے اللہ کے. وبالوالدین احسانا. اور والدین کے ساتھ احسان کرنا. اور اس کے بعد وذی القربا. اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ بھی احسان کرنا. والیتاما. اور یتیموں کے ساتھ. والمساکین. اور مساکین کے ساتھ. وقولوا للناس حسنا. اور لوگوں سے اچھی بات کرنا. واقیموا الصلاۃ. اور نماز کو قائم کرنا.
وآتوا الزکاۃ اور زکوٰۃ ادا کرتے رہنا، ثم تولیتم لیکن تم ایسے ناہنجار نکلے کہ تم نے روگردانی کر دی۔ اس کے بعد اللہ نے عہد بھی لیا اپنے پیغمبروں کے ذریعے کہ ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے، لیکن تم نے منہ پھیر لیا۔ الا قلیلا منکم سوائے قلیل لوگوں کے کہ وہ تو اپنے اس عہد پر قائم رہے، اکثریت جو ہے وہ گمراہی کے راستے پہ چلی۔ اور سر اس امت کا بھی یہی حال ہے، یہاں پہ کتنے لوگ ہیں جو کمٹمنٹ کے ساتھ چلے ہیں؟ صحابہ کرام علیہم رضوان اور اہل بیت علیہم السلام کے بعد آہستہ آہستہ آپ دیکھیں کس طرح گراف مسلمانوں کا نیچے آیا ہے۔ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ اور تم ہے ہی روح گردانی کرنے والے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لا تسفکون دماءکم اور یاد کرو جب ہم نے تم سے یہ عہد بھی لیا تھا کہ تم نے اپنے لوگوں کا خون نہیں بہانا، کسی کو ناحق قتل نہیں کرنا، ولا تخرجون انفسکم اور نہ گھروں سے ایک دوسرے کو نکالنا ہے، من دیارکم اپنے گھروں سے، ثم اقررتم اس کے بعد تم نے اقرار کیا، وانتم تشہدون جبکہ تم اس پر گواہ بھی تھے، ثم انتم پھر تم وہی ہو نا تم، ہؤلاء تقتلون انفسکم کہ تم قتل کرتے ہو اپنوں کو، یعنی اپنے دوسرے بھائیوں کو، بنی اسرائیل کے جو 12 قبائل آپس میں لڑتے تھے، وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنكُم مِّن دِيَارِهِمْ اور ایک فریق دوسرے کو اس کے گھر سے نکلنے پر مجبور کر دیتا ہے، تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ اور تم مدد کرتے ہو ان کے خلاف دشمنوں کی گناہ اور ظلم کے اوپر، وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ اور جب وہ قیدی بن کر تمہارے پاس آتے ہیں، تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ تم بڑے پاک باز بن کے ان کا فدیہ دے کے ان قیدیوں کو آزاد کرواتے ہو، حالانکہ ان کا نکالنا وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ حالانکہ ان کا ان کے ملک سے نکالنا تمہارے لیے حرام تھا۔ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ تم اللہ کی کتاب کے کچھ حصے پہ ایمان رکھتے ہو اور کچھ کو چھوڑ دیتے ہو۔ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ ایسے لوگوں کے لیے جزا نہیں ہے، جزا یعنی یہ سزا کے معنوں میں، کیونکہ عربی میں دونوں طرف یہ استعمال ہوتا ہے، منکم تم میں سے جو کوئی ایسی حرکت کرے کے لیے اس کے لیے جزا نہیں ہے، الا مگر یہ خزی فی الحیات الدنیا کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو رسوا کر دے گا، ویوم القیامت یردون الی اشد العذاب اور قیامت والے دن شدید عذاب میں جھونکا جائے گا، یعنی دنیا میں تو رسوائی ہونی ہے، آخرت کا بھی جو ادھار باقی ہے نا وہ تو بہت ہی شدید ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ اور اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے جو کچھ کام تم کر رہے ہو، جو کرتوت تم کر رہے ہو، اللہ کے سب نظر میں ہے۔ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی حاصل کر لی ہے آخرت کے بدلے میں، آخرت بیچ دی، دنیا خرید لی۔ وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ ان لوگوں سے عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا، وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ نہ وہاں پر ان کا کوئی مددگار ہوگا۔ اللہم اجرنا من النار۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ اور بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو الکتاب یعنی تورات دی تھی، وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ اور ان کے بعد پے در پے ہم نے رسول بھیجے، اور اسی کا ذکر آیا، وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو تو بہت بڑے بڑے معجزات دیے تھے، وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ اور روح قدس کے ذریعے ان کی مدد کی۔ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ جب کبھی بھی کوئی پیغمبر تمہارے پاس آیا ایسا حکم لے کر جو تمہارے نفس کو پسند نہیں تھا، تم اکڑ گئے، فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ تو تم نے بعض انبیاء کو تو جھٹلا دیا اور بعض کو تم نے قتل کر دیا۔ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ اور یہودی کہتے ہیں ہمارے دلوں پر تو غلاف چڑھے ہوئے ہیں، بَلْ لَعْنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ یہ لعنت ہے تمہارے دل کے اوپر پڑی ہوئی تمہارے کفر کے سبب، انکار کرنے کے سبب۔ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ بہت کم لوگ ہیں جو ایمان رکھتے ہوں گے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ اور جب آ گئی ہماری یہ کتاب اللہ کی طرف سے، مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ اس حال میں آئی ہے کہ جو کتابیں وہ خود مانتے ہیں نا ان کتابوں کو یہ کتاب تصدیق کرنے والی ہے۔ وَكَانُوا مِن قَبْلُ اور جب اس سے پہلے ان یہودیوں کی حالت تھی، يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا یہ کافروں پر فتح مانگا کرتے تھے اللہ تعالیٰ سے، فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ جب وہی نبی آ گئے جن کو انہوں نے پہچان بھی لیا، فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ پس لعنت ہو اللہ کی ایسے کافروں کے اوپر جنہوں نے حق بات قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ بِئْسَ مَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ کیا ہی بری چیز ہے جس کے بدلے انہوں نے سودا کر لیا اپنی جانوں کا۔ کیا سودا کیا؟ أَن يَكْفُرُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ بَغْيًا أَن يُنَزِّلَ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ کہ وہ جو کتاب اللہ جو نازل ہوئی تھی ان کی طرف
اس کتاب کو انہیں پس پش ڈال دیا، حسد کی وجہ سے اللہ کی طرف سے جو اس کے فضل کے ساتھ کتاب نازل ہوئی تھی اس کو انہوں نے چھوڑ دیا۔ ان ينزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ، اور یہ وہ کتاب ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے جسے چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے ہدایت کی طرف لے کر آتا ہے۔ فباءوا بغضب علی غضب، تو اللہ تعالیٰ کے غضب پر غضب کے وہ حقدار ہو گئے۔ وللکافرین عذاب مہین، اور کافروں کے لیے ذلیل اور رسوا کر دینے والا عذاب ہے۔ والعیاذ باللہ تعالی، اللہم اجرنا من النار۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ ایمان لے کر آؤ جو اللہ نے نازل کیا ہے اس پیغمبر کے ساتھ، قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا، وہ کہیں گے، یہودی اس وقت یہ کہتے تھے کہ ہم ایمان لاتے ہیں اس کے اوپر جو ہم پہ نازل ہوا ہے۔ وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، اور ہر اس چیز کا کفر کر دیں گے جو ان کتابوں کے سوا کوئی اور کتاب ہوگی، ہم نے نہیں اس کو ماننا۔ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، حالانکہ قرآن وہ حق ہے جو اس حال میں نازل ہوئی ہے کہ وہ تصدیق کر رہی ہے ان کتابوں کی بھی جس کے اوپر یہ ایمان لاتے ہیں۔ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلِ، اے نبی علیہ السلام ان سے فرمائیے کہ اگر تمہارا یہی بہانہ ہے نا کہ ہم صرف اپنے نبیوں کو مانیں گے بنی اسرائیل کے اور کسی پیغمبر کو نہیں مانیں گے، تو یہ ذرا بتاؤ کہ تم اپنے نبیوں کو پھر قتل کیوں کرتے تھے؟ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلِ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ، اگر تم واقعی سچا ایمان رکھتے ہو تو اپنے نبیوں کو کیوں قتل کرتے رہے ہو؟ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، اور بے شک تمہارے پاس تو موسیٰ علیہ السلام آئے تھے کھلے معجزات لے کر۔ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، لیکن تمہاری یہ حالت ہے کہ تم موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان بھی لائے، ان کو پیغمبر بھی مانا، لیکن چند دنوں کے لیے وہ کوہ طور پہ گئے تو تم نے ان کے پیچھے سے بچڑے کو پکڑ لیا، اس کو خدا ڈکلیئر کر دیا جبکہ تم ظلم کر رہے تھے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور یاد کرو جب ہم نے تم سے یہ عہد لیا تھا، تم سے مراد تمہارے آباء و اجداد سے 6 لاکھ ساتھی تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے، 12 قبائل میں 50 ہزار کے، ہم نے تم سے ایک عہد لیا تھا۔ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور تم پر طور پہاڑ کو بلند کیا تھا۔ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا، ہم نے کہا تھا پکڑو اس کتاب کو پوری قوت کے ساتھ۔ پوری قوت کے ساتھ یہ نہیں ہے کہ اس پہ شکنجہ مضبوط کر لو، مراد ہے اس کی تعلیمات کو پکڑو۔ وَاسْمَعُوا، اور غور سے سنو اللہ کی تعلیمات کو۔ قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا، لیکن ان کی حالت یہ تھی وہ کہتے تھے کہ سنا اور نافرمانی کی۔ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بچڑے کی محبت ان کو پلا دی گئی ان کے کفر کے سبب۔ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ ایمانُكُمْ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نبی ان سے فرما دو کیا ہی بری چیز کا حکم دیتا ہے تمہارا ایمان، یعنی تمہارے ایمان سے مراد تمہارا یہ جو جھوٹا تم نے عقیدہ رکھا ہوا ہے نا، تمہیں یہ حکم دیتا ہے کہ تم بچڑے کو خدا بنا لو۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم واقعی مومن ہو تو ذرا غور کرو، تمہارے ایمان اس چیز کا متقاضی ہے کہ تم لوگ شرک کرو۔ قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِندَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّن دُونِ النَّاسِ، اے نبی ان سے فرماؤ کہ اگر یہ تم سمجھتے ہو کہ آخرت میں جو جنت ہے، آخرت کی زندگی کے حقدار صرف تم ہی ہو، فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، تو ذرا پھر یہ دعا کیا کرو، اے اللہ جلدی جلدی موت دے میں جنت میں پہنچ جاؤں۔ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے بسبب ان اعمال کے جو انہوں نے آگے بھیجے ہوئے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ کرتوت ہم نے کیا کیے ہوئے ہیں۔ واللہ علیم بالظالمین، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے ایسے ظالموں کو۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ، اور تم ضرور پاؤ گے ان یہودیوں کو حریص دنیا کی زندگی کا۔ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، حتیٰ کہ مشرکین سے بھی بڑھ کے یہ دنیا کی زندگی سے محبت کرتے ہیں۔ يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ، ان میں سے ہر ایک کی خواہش ہے کہ وہ زندہ رکھا جائے اسے 1000 سال کے لیے۔ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ، اور نہیں بچا سکتا ان کو عذاب، من العذاب، عذاب میں سے اتنی مدت زندہ رہنا، یعنی اگر یہ 1000 سال بھی کوئی زندہ رہ لے تو مرنے کے بعد تو عذاب آنا ہی ہے، موت تو نہیں ٹلنی نا۔ 1000 سال بعد بھی عذاب جو شروع ہونا ہے، 1000 سال بعد بھی شروع ہونا ہے۔ میں نے پچھلی دفعہ بتایا تھا ایک پھیرا لگنا ہے نا جب دوزخ کا، ساری کی ساری دنیا کی جو آسائشیں کافور ہو جائیں گی۔ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ، نہیں بچا سکتا ان کو
1000 سال تک زندہ رہنے والی عمر بھی عذاب سے. واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے جو وہ اعمال کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے. یہ دھمکی ہے کہ کوئی چیز بھی اللہ سے چھپی نہیں ہوئی ہے، یہ جتنے تمہارے کرتوت ہیں نا وہ دیکھ رہا ہے اللہ تعالیٰ. قل من کان عدوا لجبریل، اے نبی فرما دیجئے کہ جو کوئی بھی جبرائیل کے ساتھ دشمنی کرے، فإنہ نزلہ علی قلبک بإذن اللہ، تو بے شک اس نے آپ کے دل کے اوپر جو قرآن نازل کیا ہے تو اللہ کی اجازت سے کیا ہے. اللہ نے جبرائیل کو بھیجا ہے. مصدقا لما بین یدیہ، جبکہ یہ کتاب اس حال میں نازل ہوئی ہے کہ وہ تصدیق کر رہی ہے جو تمہارے ہاتھوں میں آلریڈی کتاب موجود ہے. یہ کوئی نئی دعوت نہیں لے کے آئی، اسی کو رینیو کرنے کے لیے آئی ہے. وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور یہ ہدایت ہے اور بشارت ہے ان لوگوں کے لیے جو بات مان لیں، جو ایمان لانے والے ہیں. جو بات نہیں مانیں گے ان کے لیے تو قرآن میں کوئی ہدایت نہیں ہے. مَن كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ، یہ بھی ایک اور یونیورسل ٹروتھ آ رہا ہے. جو کوئی اللہ سے دشمنی کرے، وَمَلَائِكَتِهِ، یا اس کے فرشتوں کے ساتھ، وَرُسُلِهِ، یا اس کے رسولوں کے ساتھ، وَجِبْرِيلَ، یا جبرائیل کے ساتھ، وَمِيكَالَ، یا میکائیل علیہ السلام کے ساتھ، فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ، تو بے شک اللہ تعالیٰ ایسے کافروں کا دشمن ہے جو اللہ کے ولیوں سے دشمنی کرے. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور بے شک ہم نے اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی طرف نازل کی ہیں روشن آیات. وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، اور اس کا کفر تو نہیں کرے گا مگر وہی شخص جو فاسقوں میں سے ہوگا. صرف فاسقین ہی ہیں جو اللہ کی آیات کا کفر کریں گے اور ان کو ماننے سے انکار کریں گے. أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، جب کبھی بھی انہوں نے وعدہ کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کہ وہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کی پیروی اختیار کریں گے، کتابوں کی پیروی اختیار کریں گے، یعنی علماء یہود اور یہودی جو تھے. نبذہ فریق منہم، تو ان میں ایک فریق ایسا آیا کہ جس نے عہد کو توڑ پھینکا. بل اکثرہم لا یؤمنون، بلکہ ان کی اکثریت سرے سے ایمان لانے کا جو حق ہے وہ ایمان نہیں لاتے. ولما جاءہم رسول من عند اللہ مصدق لما معہم، اور جب آیا ان کے پاس رسول، کوئی بھی رسول، چاہے یہ آخری نبی آئے ہیں یا ان سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام، اور عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام، ان کے ساتھ بھی انہوں نے یہی کیا. جب کبھی بھی کوئی رسول ان کے پاس آیا اس حال میں کہ مصدق لما معہم، کہ وہ تصدیق کرنے والا ہوتا تھا جو ان کے پاس کتاب یعنی تورات موجود ہوتی تھی. نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، تو اہل کتاب میں سے ایک ایسی جماعت ضرور ہوتی تھی کہ جو اس عہد کو پیٹھ کے پیچھے پھیر دیتی تھی. کتاب اللہ وراء ظہورہم، وہ اللہ کی کتاب کو اپنی پشتوں کے پیچھے کر دیتے تھے. کأنہم لا یعلمون، اور اتنے بھولے بن جاتے تھے جیسا کہ وہ جانتے ہی کچھ نہیں ہے. واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان، اور پیروی کرنے لگے اس کی جو پڑھا کرتے تھے شیاطین سلیمان کے عہد حکومت کے اندر. وما کفر سلیمان، اور سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا. وما کفر سلیمان، سلیمان نے کوئی ایسا کفر نہیں کیا. ولکن الشیاطین کفروا، بلکہ لیکن، یہ لیکن کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. لیکن عربی میں لیکن، اردو میں لیکن شیاطین کفر کرتے تھے. یعلمون الناس السحر، وہ لوگوں کو سحر جادو سکھایا کرتے تھے. وما انزل علی الملکین، اور جو ہم نے نازل کیا تھا 2 فرشتوں پر، بابل شہر کے اندر، ہاروت و ماروت، ہاروت اور ماروت 2 فرشتے تھے جن پہ ہم نے ایک ایسی خاص چیز نازل کی تھی، وہ آگے ذکر آ رہا ہے، جو وہ لوگوں کو سکھایا کرتے تھے. وما يعلمان من احد حتى يقولا، اور وہ اس وقت تک کسی کو وہ علم نہیں سکھاتے تھے جب تک کہ یہ کلیئر نہ کر دیں کہ یہ جو تم علم ہم سے سیکھ رہے ہو یہ فتنے والا علم ہے، یہ علم سیکھنا حرام ہے، یہ کفر ہے، یہ اللہ کی نافرمانی ہے. لیکن وہ آزمائش کے طور پہ سکھا رہے تھے. اللہ تعالیٰ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے یہ سارے معاملات کیوں پیدا کیے ہیں؟ تاکہ انسان کو آزمایا جائے. تو جب کبھی بھی وہ کسی کو سکھانے لگتے تھے وہ دونوں، تو وہ کیا کہتے تھے؟ انما نحن فتنۃ، ہم تو نہیں مگر فتنہ، آزمائش ہے تمہارے لیے. فلا تکفر، تو مت کفر کرو. فیتعلمون منہما ما یفرقون بہ بین المرء وزوجہ، اور وہ کیا سکھاتے تھے؟ وہ دونوں سکھایا کرتے تھے ایسا منتر، ایسا جادو، ایسا کوئی تعویذ گنڈا سکھاتے تھے جس کے ذریعے میاں بیوی کے درمیان علیحدگی کروا. تو اللہ فرماتا ہے وما هم بضارین بہ من احد الا باذن اللہ، وہ ضرر نہیں پہنچا سکتے تھے اس جادو اور منتر کے ذریعے مگر جب اللہ چاہے. ویتعلمون ما
یضرہم ولا ینفعہم، اور وہ چیز جو ضرر رساں ہے ان کے لیے اور نہیں نفع پہنچا سکتی انہیں، وہ سیکھتے تھے۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اور وہ اچھی طرح یہ جانتے تھے کہ جو وہ سودا کر رہے ہیں ان کا اب آخرت میں اللہ کی رحمت میں کوئی حصہ نہیں ہے، بڑا ہی برا سودا کر رہے ہیں وہ۔ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اور کتنی ہی بری چیز ہے جس کا انہوں نے سودا کیا ہے اپنی جانوں کو، اس یعنی دوزخ کی آگ میں جھونک کے، لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش وہ اس بات کو جانتے ہوتے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اور اگر وہ ایمان لے آتے جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے اور تقوی کی روش اختیار کرتے، لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ، تو اللہ کے حضور اپنا ثواب پکا کر لیتے۔ کون سا ثواب؟ خیر، عند اللہ خیر، اللہ کے حضور اپنا اچھا اجر پکا کر لیتے۔ لو کانوا یعلمون، کاش وہ یہ جانتے ہوتے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، اے ایمان والو مت کہا کرو راعنا، وقولوا انظرنا، بلکہ کہا کرو یا رسول اللہ ہمارا انتظار کر لیں، نظر رحمت فرمائے، تھوڑی دیر کے لیے انتظار کر کے اس بات کو ریپیٹ کرتے، یعنی ایک ایکویلنٹ ورڈ دے دیا راعنا کی بجائے انظرنا۔ واسمعوا، اور بات غور سے سنا کرو، یعنی نوبت ہی نہ آئے دوبارہ پوچھنے کی۔ وللکافرین عذاب علیم، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب، اہل کتاب میں جو کافر ہیں وہ کبھی بھی نہیں یہ چاہیں گے، وللمشرکین، اور نہ ہی مشرک، ان ینزل علیکم من خیر، کہ مسلمانوں تم پہ کوئی خیر کی بات نازل ہو۔ یہ تو حسد کرتے ہیں کہ اللہ کی کتاب تم پہ کیوں نازل ہوئی اور پیغمبر آخر الزمان بنو اسماعیل میں کیوں آگے، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے کوئی خیر نازل ہو، اس سے یہ کبھی بھی ان کو پسند نہیں ہے۔ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اور اللہ مخصوص کر لیتا ہے اپنی رحمت کے لیے جسے چاہتا ہے۔ اللہ نے لوگوں سے پوچھ کے تو فیصلہ نہیں کرنا کہ پیغمبر کو کس قبیلے میں بھیجنا ہے، کس سٹیٹس میں بھیجنا ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالی بڑے فضل کا مالک ہے۔ ما ننسخ من آیت او ننسیہا، ہم کوئی آیت منسوخ کر دیں یا آپ کو بھلا دیں، نأتی بخیر منہا، تو اس سے بہتر آیت پھر ہم لے آئیں گے قرآن کے اندر، او مثلہا، یا کم از کم اس کے برابر۔ الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیا تم نے نہیں جانا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں کی اور زمین کی۔ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور اللہ کے سوا تمہارا نہ کوئی پشت پناہ ہے اور نہ کوئی مددگار ہے۔ ام تریدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل، کیا تم یہ ارادہ رکھتے ہو کہ تم اپنے رسول سے بھی اسی قسم کے سوالات کرو جس طرح کہ اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے اپنے رسول کو تنگ کیا تھا۔ ومن یتبدل الکفر بالایمان، اور جو کوئی بدل دے ایمان کو کفر کے ذریعے، یعنی اللہ نے ایمان دیا تھا وہ ایمان بیچ کے اب کفر خرید رہا ہے، فقد ضل سواء السبیل، تو ایسا شخص راہ راست سے بھٹک گیا۔ ود کثیر من اہل الکتاب، اور بہت سے اہل کتاب ایسے ہیں، لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا، وہ تلے ہوئے ہیں اس بات پہ کہ تمہیں کافر بنا دیں ایمان لانے کے بعد، حسدم من عند انفسہم، اس حسد کی وجہ سے جو انہوں نے اپنے جی کے اندر چھپایا ہوا ہے ان کے اندر، من بعد ما تبین لہم الحق، بعد اس کے کہ ان کو یہ پتہ بھی چل چکا ہے یہ الحق ہے قرآن۔ فاعفو، تو آپ معافی کی روش ان کے ساتھ اختیار کریں، وصفحو، اور درگزر کرتے رہیں، حتی یأتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے۔ اللہ کا حکم کیا آ جائے کہ آپ کو اجازت مل جائے قتال کرنے کی۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور ادا کرو نماز، قائم کرو نماز کو، اور زکوٰۃ بھی ادا کرو۔ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ، اور جو کچھ بھی تم اپنے لیے بھلائی کا سامان یعنی نیکی کا کام آگے بھیجو گے اللہ کے پاس، تجدوہ عند اللہ، اللہ کے حضور پیش کرو گے، تو یعنی اس کا جو ثمر ہے، اس کا جو انعام ہے وہ تمہیں ملنا ہے۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔
وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارا، وہ کہتے ہیں کہ جنت میں تو داخل ہی نہیں ہو سکتا کوئی اس وقت تک جب تک کہ وہ یہودی یا عیسائی نہ ہو جائے۔ اب اس کے اوپر ورڈک اللہ کی دیکھیں، تلک امانیہم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ ان کی من گھڑت باتیں ہیں، یہ ان کی خواہشات تو ہو سکتی ہیں، ریالٹی کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے یہ ان کی وشفل تھنکنگز ہیں۔ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اے نبی تم فرماؤ کہ اگر تم سچے ہونا تو کوئی دلیل پیش کرو اپنی اس بات کے اوپر کہ جو یہودی اور عیسائی ہوگا وہی جنت میں جائے گا اور کسی کو جنت نہیں مل سکتی، یعنی وہ کہتے تھے مسلمانوں کے لیے تو جنت ہے ہی نہیں ہے۔ تو یہ نہ سمجھیے گا صرف یہود و نصارہ کے لیے ہے، قرآن رولز ہیں۔ آج اگر کوئی کہتا ہے نا جنت میں صرف بریلوی جائے گا یا صرف دیوبندی جائے گا یا صرف اہل حدیث جائے گا یا صرف شیعہ جائے گا، تو اسے کہ لائیں کہاں لکھا ہوا یہ؟ تو آپ کا کیا خیال ہے کوئی دلیل لا سکتا ہے اس کے اوپر؟ کہیں پہ نہیں ہے لکھا ہوا۔ ہاں قرآن میں لکھا ہے جنت اس کے لیے ہے جو مسلمان ہے، جو مسلم ہے۔ تو اسی طریقے سے کوئی فرقہ بھی اسٹیبلش رہ ہی نہیں سکتا جب وہ یہ مان لے کہ دوسرے فرقے بھی جنت میں جائیں گے، کیونکہ سارے ہی تو اس حدیث کے اوپر کھڑے ہیں کہ ایک فرقے نے جنت میں جانا ہے اور وہ ہمارا ہے۔ اچھا جی، اب اللہ تعالیٰ سے سنیں، اللہ ان کو تو کہہ رہا ہے لاؤ دلیل کوئی، پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بلا کیوں نہیں، من اسلم وجہہ للہ وہو محسن، یہ ایک اور یونیورسل ٹروتھ آ رہا ہے، جو کوئی بھی مسلم ہو جائے، سر تسلیم خم کر دے اپنے اللہ کے لیے، وہو محسن، اور وہ نیکوکار بھی ہو، مخلص بھی ہو، فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ، تو اس کے لیے اس کے رب کے حضور اجر ہے، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور نہ اسے قیامت والے دن کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کو یہ جواب دیا کہ یہودی یا عیسائی ہونے سے، یعنی کسی پیغمبر کے ساتھ اپنی نسبت کر لینے سے کوئی شخص جنت میں نہیں جائے گا، بلکہ جنت میں وہ جائے گا جو پیغمبروں کی تعلیمات پر عمل کرے گا۔ اور پیغمبروں کی تعلیمات کیا ہیں؟ من اسلم وجہہ للہ، سر تسلیم خم کرو اللہ کے لیے۔ وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، یہودی کہتے ہیں عیسائیوں کی تو کوئی بنیاد ہی نہیں ہے، کسی شے پہ نہیں کھڑے، یہ تو فارغ نے۔ وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، اور نصارہ کہتے ہیں یہودیوں اے فضول ایک کوئی فرقہ ہے۔ تو اس کو میں آج کے دور میں کہتا ہوں، بریلوی کہتے ہیں دیوبندی تو شاہی کوئی نہیں، دیوبندی کے اندر بریلوی کوئی شاہ نہیں، یہی کہتے ہیں نا۔ اور دونوں اپنے آپ کو حنفی بھی کہہ رہے ہیں، ہم کہتے ہیں یار دونوں حنفی ہو تو پھر ایک دوسرے کو کہہ رہے ہو کہ کوئی شاہ نہیں ہے، اس کا جواب اس میں آ رہا ہے وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، جبکہ دونوں کتاب پڑھنے کا بھی دعویٰ کرتے ہیں، دونوں حنفی ہونے کا بھی دعویٰ کرتے ہیں، اس کے باوجود کہتے ہیں بریلوی کے دیوبندی حنفی کوئی نہیں، اصلی ہم حنفی ہیں، اور دیوبندی کہتے ہیں بریلوی جعلی ہیں، اصلی ہم حنفی ہیں، دونوں ہے بھی حنفی۔ یہودی کہتے ہیں عیسائی کوئی شاہ نہیں، عیسائی کہتے ہیں یہودی کوئی شاہ نہیں، اور دونوں کتاب بھی پڑھتے ہیں، ایک کی کتاب پڑھ کے دو ہے، ایک کو فقہ حنفی پڑھ کے کہہ رہے ہیں اے فارغ ہے، کیسے کیا مزے کی بات ہے۔ کذالک قال الذین لا يعلمون، اور اسی قسم کی بات کہتے ہیں وہ لوگ جو کچھ نہیں جانتے، مثل قولہم، یعنی کون سے لوگ؟ مشرکین عرب، وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ نہ یہودی کسی دین کے اوپر ہیں صحیح دین پہ، نہ نصرانی کسی دین کے اوپر ہیں، ہم صحیح دین کے اوپر ہیں، اور تینوں اپنے آپ کو ابراہیمی کہتے تھے۔ مشرکین عرب اپنے آپ کو ابراہیمی اس لیے سمجھتے تھے کہ حضرت ابراہیم کی اولاد سے تھے۔ فاللہ یحکم بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون، پس اللہ تعالیٰ ان کے درمیان فیصلہ فرما دے گا قیامت کے دن جس معاملے میں وہ جھگڑا کرتے تھے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو منع کر دے اللہ کی مسجد میں آنے سے، أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، کہ اس کا نام یعنی اللہ کا نام ذکر کیا جائے مسجد کے اندر، وَسَعَى فِي خَرَابِهَا، اور مسجد کی بربادی کا، ویرانی کا وہ خواہاں ہو۔ اولئک ما کان لہم ان یدخلوها الا خائفین، اور ان کے لیے تو مناسب نہیں تھا مگر یہی کہ یہ خود بھی مسجد حرام میں اللہ کے گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں مگر ڈرتے ہوئے۔ ان کو چاہیے تھا کہ خود بھی خوف خدا کرتے اور دوسروں کو بھی آگے یہاں پہ عبادت کرنے دیتے اللہ کی، الٹا انہوں نے لوگوں کو روکنا شروع کر دیا۔ لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، ایسے لوگوں کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی رسوائی ہے اور آخرت کا بہت بڑا عذاب ان کا انتظار کر رہا ہے۔ یہ نہ سمجھیے گا یہ کوئی ماضی کا کوئی ایک جملہ اور سٹیٹمنٹ ہے، قیامت تک جو بندہ مسجد میں اللہ کا ذکر کرنے سے روکتا ہے ایسے ہی۔ اور یہ میں آپ کو جو کچھ بتا رہا ہوں نا، میں نے پریکٹیکل بھی ایسا کیا ہوا ہے۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اللہ ہی کے ہیں مشرق بھی اور مغرب بھی۔ أَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تم جہاں کہیں بھی رخ کرو اللہ کا چہرہ ہی پاؤ گے۔
ان اللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ بہت وسعت والی رحمت رکھنے والا ہے، علم والا ہے۔ وقالوا اتخذ اللہ ولدا، اور یہ کہتے ہیں، یہود و نصارہ دونوں کا عقیدہ تھا۔ آج کل کے یہودی ویسے مواحد ہیں اس اعتبار سے کہ وہ حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتے، لیکن اس وقت یہ شرک ان میں بھی تھا۔ نصارہ تو آج تک اسی طریقے سے شرک کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اللہ نے بیٹا اختیار کیا ہے، سبحانہ، اللہ کہتا ہے اللہ تو پاک ہے اس چیز سے کہ اس کا کوئی بیٹا ہو۔ بل لہ ما فی السماوات والارض، بلکہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے نا اس کا مالک اللہ ہے، کریٹر اللہ ہے، یہ ہر چیز مخلوق ہے۔ کل لہ قانتون، ہر کوئی اس کے سامنے تابع فرمان ہے۔ بدیع السماوات والارض، وہ موجد ہے، انوینٹر ہے آسمانوں اور زمین کا۔ یہ البدیع السماوات والارض، زمین و آسمان کو بغیر کسی نقشے کے پیدا کرنا، کریشن ایکس نہیلو، عدم محض سے وجود بخشنا، یہ صرف اللہ کی کوالٹی ہے۔ تو اللہ خالق بھی ہے اور بدیع بھی ہے۔ خالق تو ہے، مٹی سے انسان بنا دیا، بدیع یہ ہے کہ مٹی ایگزسٹ ہی نہیں کرتی تھی، مٹی بنا دی۔ سر یہ ہے کوالٹی، انسان جتنی کر رہے ہیں نا کریشنز، وہ یونیورس میں موجود چیزوں کو یوز کر کے کر رہا ہے۔ اللہ جو کریشن کر رہا ہے نا وہ چیزیں بھی خود کریٹ کر رہا ہے۔ ایسی کہتے ہیں کریشن ایکس نہیلو، عدم محض سے وجود بخشنا، چیز ایگزسٹ نہیں کرتی تھی اور اس کے لیے اس کو کوئی زیادہ ایفرٹ پٹ نہیں کرنی پڑتی۔ وَإِذَا قَضَى أَمْرًا، جب کبھی وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے نا کہ ہو جائے، فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، بس اس نے یہ کہنا ہوتا ہے کہ ہو جا تو ہو جاتا ہے۔ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اور وہ لوگ کہتے ہیں جو کچھ بھی علم نہیں رکھتے، یعنی یہ جاہل لوگ، مشرکین عرب یا یہود و نصارہ میں بھی جو جاہل لوگ تھے اس وقت، لولا یکلمنا اللہ، اللہ ہم سے خود کیوں نہیں بات کر لیتا، او تأتینا آیہ، یا ہمارے سامنے کوئی معجزہ کیوں نہیں لے آتا۔ اللہ فرماتا ہے کذالک قول الذین من قبلہم، یہ اس قسم کی جو خواہشات کا اظہار جو مشرکین عرب آپ سے کر رہے ہیں یا یہودی کرتے ہیں، ان سے پہلے لوگ بھی کرتے رہتے، مثل قولہم، اس طرح کا قول وہ بھی کہتے تھے۔ تشابہت قلوبہم، ان دونوں طبقوں کے دل ملے ہوئے ہیں، یہ حقیقت بات ہے۔ فرعون چاہے اس زمانے کا ہو یا آج کا ہو، دل ایک ہی ہے اس کا۔ تو اللہ فرماتا ہے ان کے بھی دل ویسے ہی ہیں جیسے پہلے لوگوں کے تھے۔ قد بینا الآیات لقوم یوقنون، بے شک ہم اپنی آیات کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہوں، یعنی جو ٹروتھ لور ہوں، سچائی کو مان لیتے ہوں، اس پہ یقین کر لیتے ہوں، ان کے لیے۔ اور جو سچائی دیکھ کے بھی آنکھیں بند کریں، اس کے لیے کوئی ہدایت نہیں ہے ان آیات کے اندر۔ قرآن میں بھی ہدایت اس کے لیے ہے جو واقعی ہدایت خود لینا چاہے۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، بے شک اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ کو حق کے ساتھ، ایک مقصد کے ساتھ بھیجا، خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا۔ خوشخبری یہ کہ جو اللہ کے تابع فرمان ہوں گے ان کو جنت ملے گی، اور ڈر یہ سنایا کہ جو اللہ کا نافرمان ہوگا وہ دوزخ میں جائے گا، وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى۔ وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، اور اے نبی علیہ السلام آپ سے ہم نہیں پوچھیں گے کہ لوگ دوزخ میں کیوں گئے، دوزخیوں کے بارے میں آپ سے سوال نہیں ہوگا۔ یہ حضور علیہ السلام کو تسلی دی جا رہی ہے، آپ اتنی محنت کرتے تھے اس کے باوجود لوگ حق قبول نہیں کرتے تھے۔ مکے کے 13 سال کی محنت میں صرف 125 بندے مسلمان ہوئے اور 2/3 قرآن نازل ہو چکا۔ 2/3 قرآن کی آؤٹ پٹ یہ تھی، اور نبی علیہ السلام کی 13 سال کی محنت کے صرف 125 بندے۔ تو حضور کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ نے ٹینشن نہیں لینی، اگر لوگ بات قبول نہیں کر رہے ہیں ہم آپ سے نہیں پوچھیں گے کہ آپ کو ہم نے نبی بنا کے بھیجا تھا تو ذرا یہ بتائیں نا کتنے لوگ ایمان لے کے آئے ہیں، یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، آپ کا کام صرف دعوت دینا ہے۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، اور ہرگز راضی نہیں ہوں گے تم سے یہودی اور نصرانی یعنی عیسائی، یہاں تک کہ تم ان کی ملت پر آ جاؤ، یعنی جب تک تم ٹوٹلی ان کو ایکسیپٹ نہیں کر لیتے نا اس وقت تک انہوں نے تم سے راضی نہیں ہونا۔ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ، اے نبی فرما دیجئے بے شک ہدایت تو وہ ہے جو اللہ کسی کو ہدایت دیتا ہے۔ اور اللہ ہدایت کس طرح دیتا ہے؟ اپنے پیغمبروں کے ذریعے، کتابیں نازل کر کے، وہی کے ذریعے، اسی کا ذکر آگے آ رہا ہے۔ وَلَا إِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اور بفرض محال اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر آپ نے بھی یہود و نصارہ کی خواہشات کی پیروی کی بعد اس کے کہ آپ کے پاس العلم آ چکا ہے، ڈیفینیٹ علم قرآن کی شکل میں، ہدایت کی شکل میں، اس قرآن کے ہوتے ہوئے اگر آپ نے بھی رضا جوئی چاہی یہود و نصارہ کو خوش کرنے کے لیے، کوئی کمپرومائزنگ ایٹیچیوڈ اڈاپٹ کیا، اب یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جی،
اللہ اور بندے کا معاملہ ہے. ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر. تو اے نبی نہ تو اللہ کے مقابلے پہ آپ کا کوئی دوست ہوگا نہ کوئی مددگار ہوگا, آپ کا کوئی پشت پناہ نہیں ہوگا اگر آپ نے بھی قرآن سے روگردانی کر کے یہود و نصارہ کو خوش کرنے کی کوشش کی. اگر آپ نے کتابوں کی پیروی نہیں کی میرے بھائی, انبیاء کی وحی کو پس پش ڈال دیا, تو اللہ تعالیٰ تو اپنے نبی کو بھی کہہ رہے کہ آپ کا بھی کوئی پشت پناہ اور مددگار نہیں ہوگا اگر آپ نے اس وحی کو چھوڑ دیا. تو سر میں نے آپ نے اگر بابوں کے پیچھے وحی کو چھوڑ دیا, یہ تو پروفٹ کو کہا جا رہا ہے, دراصل ہمیں سنایا جا رہا ہے, تو ہمارا کون پرسان حال ہوگا. الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ, وہ لوگ کہ جنہیں کتاب دی گئی وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ تلاوت کرنے کا حق ہے. اچھا مجھے بتائیں تلاوت کرنے کا حق یہ ہوگا کہ وہ زبانی پڑھتے رہتے ہیں اور اس کے اندر جو کچھ لکھا ہے ان کو پتہ ہی نہیں کیا لکھا ہوا ہے, وہی لوگ ہوں گے نا. تو یہ ہے, تو یہی ہے سارے ادھر آج کل آپ کے جتنے حفاظ بن کے نکل رہے ہیں. میں بار بار کہتا ہوں کہ چھڑے حافظ دی کوئی فضیلت نہیں آئی ہے. میں نے خود حافظ قرآن کے فضائل پہ حدیثیں بتائی ہیں, لیکن یہ بتاتے ہیں آدھی اس میں تو جس نے سنن ابی داؤد کے اندر المستدرک الحاکم کے اندر کہ جس حافظ نے قرآن کے حلال کو حلال حرام کو حرام جانا, اس کے ماں باپ کو ایسا تاج بنایا جائے گا قیامت والے دن کہ جس کی جو ہے وہ روشنی کے سامنے سورج کی روشنی مان پڑ جائے. تو جس حافظ نے اس کو پوری زندگی پتہ ہی نہ چلا کہ قرآن کے اندر لکھا کیا ہوا ہے, جس حافظ کا یہ حال ہو کہ اس سے بلال بھائی پوچھ رہے ہو کہ بکرا کا مطلب کیا, تو کہ بکرا تو سورۃ البقرہ تو سٹارٹ میں ہی ہے, کیوں جی بکرے کیا سی نا انہیں, ہاں بکرا, وہ اس نے کہا وہ پنجابی اردو والا بکرا ہے, تو یہ بکرا ہے عربی والا گائے. تو جس بندے کا یہ لیول ہے, اس حافظ نے اگر آپ کو تراویحیں پڑھانی ہے, اس نے اپنے ماں باپ کو کہاں لے کے جانا ہے, آپ ذرا خود فیصلہ کر لیں, جدھر خود جائے گا. اولئک یؤمنون بہ, وہی لوگ ہیں جو اس پہ ایمان رکھتے ہیں. اب دیکھ لیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو کتاب اللہ کی پیروی کرتے ہیں نا, وہی لوگ ہیں اصل میں جو کتاب اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں. وَمَن یکفر, اور جو کوئی انکار کر دے گا بہی اس کا, فَأُولَئِکَ هُمُ الْخَاسِرُونَ, تو ایسے ہی لوگ ہیں خسارہ پانے والے. یا بنی اسرائیل, اے اولاد یعقوب بنی اسرائیل, اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم, اللہ اکبر, یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تم پہ کی تھی, وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ, اور میں نے تمہیں سارے جہان والوں پر فضیلت دی تھی, اپنے زمانے میں تمہارے جیسا کوئی بھی نہیں تھا. وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ, ڈر جاؤ اس قیامت کے دن سے جس دن کوئی جان کسی دوسری جان کے عوض قبول نہیں کی جائے گی. کوئی جان سے دوسری جان بدلے کے طور پہ قبول نہیں کی جائے گی. یونیورسل ٹروتھ دیکھ لیں, نمبر 1 یہ چیز. نمبر 2, وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ, اور نہ کسی سے کوئی مالی تاوان, کوئی رشوت کے طور پہ چیز لی جائے گی کہ چلو جی پیسے لے کے چھوڑ دو. وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ, نہ ہی کسی کی سفارش کام آئے گی اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ, اور جب آزمایا ابراہیم کو اس کے رب نے جس آزمائش میں, فَأَتَمَّهُنْ, تو اس نے اس کو فلائنگ کلرز کے ساتھ اول ڈگری میں اس کے اندر جو ہے وہ کامیابی حاصل کی ہے. قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا, تو ہم نے کہا کہ ہم تمہیں انسانیت کا امام بنانے والے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي, تو یا اللہ جو میری اولاد ہے وہ بھی ہوگی. قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ, میرا عہد ظالموں کے لیے نہیں ہوگا. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا, اور جب ہم نے بنایا اس خانہ کعبہ گھر کو مرکز لوگوں کے لیے اور امن کی جگہ بنا دیا. وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى, اور ہم نے حکم دیا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو اپنا مصلی بناؤ. وَأَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ, اور ہم نے ابراہیم سے اور اسماعیل سے یہ عہد لیا تھا, ان کے بیٹے اسماعیل سے, أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. یار دیکھیں پیغمبروں کو اللہ کہہ رہا ہے, سب سے جلیل القدر پیغمبر اور اس کا بڑا بیٹا اسماعیل, اللہ کہہ رہا ہے ہم نے دونوں باپ بیٹا دونوں پیغمبروں کو کہا کہ صفائی کرو ہمارے گھر کی, یہاں پہ طواف کرنے والوں کے لیے, اعتکاف کرنے والوں کے لیے اور رکوع اور سجود ادا کرنے والوں کے لیے میرے گھر کو صاف رکھو. مسجد کی صفائی کرنا کس کی سنت ہے؟ نبیوں کی, اور یہ کام کس نے اسائن کیا ہے؟ اللہ نے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا, اور یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کے حضور یہ دعا کی تھی, اے اللہ اس شہر مکہ کو امن والا بنا دے, وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ, اور اس کے رہنے والے باشندوں کو مختلف قسم کے پھلوں سے نواز. من آمن منہم باللہ والیوم الآخر, ان کے لیے جو ایمان لائے اللہ پر اور روز آخرت کے اوپر. قال ومن کفر, اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھنا جس نے کفر کیا,
فَأُمَتِّعُوهُ قَلِيلًا فَأُمَتِّعُوهُ قَلِيلًا، میں دنیا کا برتنے کا سامان تو ان کو دوں گا. تو اللہ نے فرمایا کہ میں دنیا کا مال تو دوں گا اہل مکہ کو برتنے کا، جو لوگ یعنی ان میں سے کفر کرنے والے ہوں گے. کفر بمانا صرف وہ والا کفر نہیں جو ہم سمجھتے ہیں، ناشکری کے بھی ہے. ثم اضطرہ الی عذاب النار، اس کے بعد میں انہیں پھر مجبور کر دوں گا، گھیر گھار کے لے آؤں گا آگ کے عذاب کی طرف. وبئس المصیر، اور کیا ہی برا ٹھکانہ ہے جہنم. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور وہ وقت یاد کرو جب سیدنا ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام نے بلند کی بیت اللہ کی دیواریں، جس وقت وہ بنیادیں اٹھا رہے تھے، اور ان کے بیٹے اسماعیل بھی ان کے ساتھ تھے. ربنا تقبل منا، وہ ساتھ ساتھ یہ دعا کر رہے تھے، اے رب ہمارے قبول کر لے ہماری طرف سے اس ایفرٹ کو جو ہم تیرا گھر تعمیر کر رہے ہیں. انک انت السمیع العلیم، بے شک تو سننے والا ہے، علم والا ہے. ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے اللہ، اے رب ہمارے، ہمیں بنا لے اپنا تابع فرمان. ومن ذریتنا، اور ہماری اولاد کو بھی. امتا مسلمتا لک، ہماری اولاد کے اندر ایسی جماعت پیدا کر دے جو تیرے ساتھ تابع فرمان ہو، مسلم ہو. وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اور ہمیں عبادت کے طریقے بھی سکھا دے. وَتُبْ عَلَيْنَا، اور ہم پر اپنی توجہ فرما. تو کہہ رہے ہیں اے رب ہمارے، تو ہمارے اوپر توجہ فرما. اِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک تو توبہ قبول کرنے والا، رحم فرمانے والا ہے. رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ، اے رب ہمارے، ان کے اندر یعنی ابراہیم علیہ السلام ان کے بیٹے دعا کر رہے ہیں، ہماری جو اولاد تم نے تابع فرمان اے اللہ بنانی ہے تو نے، ان میں ایک رسول بھیج انہی میں سے. تو ہمارے اوپر یہ احسان ہے نا. یتلو علیہم آیاتک، جو ان پر تیری آیات تلاوت کرے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے. وَيُزَكِّيهِمْ، اور انہیں پاک بھی کرے. اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، بے شک اے اللہ تو بہت زبردست ہے اور حکمت والا ہے، غالب ہے اور حکمت والا ہے. وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، اور کون روح گردانی کر سکتا ہے ابراہیم کی ملت سے سوائے اس کے کہ جس کو اس کے نفس نے احمق بنا دیا ہو. کوئی مینٹل اور پاگل ہی ہوگا جو اپنے آپ کو ابراہیم کی ملت سے الگ کرے. ہائے ہائے ہائے. وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، اور بے شک ابراہیم تو وہ تھا جسے ہم نے چن لیا تھا اس دنیا میں. وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور بے شک ابراہیم آخرت میں ضرور بالضرور ہمارے نیکوکار بندوں میں شامل ہوگا. اذ قال له ربه اسلم، اور یاد کرو جب بھی اس کے رب نے اس سے کہا کہ ابراہیم، آرڈر آیا سر تسلیم خم. قال اسلمت لرب العالمین، تو اس نے فوراً کہا کہ میں اپنے رب کے حضور سر تسلیم خم کرتا ہوں. ووصى بها ابراہیم بنیہ ویعقوب، اور وصیت کی ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو اور یعقوب نے بھی اپنے بیٹوں کو. یا بنیہ، اے میرے بچوں، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، بے شک اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے تمہیں دین کے لیے. فلا تموتن الا وانتم مسلمون، دیکھنا تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم مرنا. ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام پر موت آ پہنچی. اذ قال لبنیہ، جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے پوچھا، ما تعبدون من بعدی، بتاؤ میرے مرنے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے. ہائے ہائے ہائے. قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا، تو انہوں نے کہا کہ ہم عبادت کریں گے آپ کے رب کی جو آپ نے تعارف کروایا ہے، اور آپ کے باپ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق کے رب کی، الہ واحدہ، جو کہ اکیلا یکتا الہ معبود ہے. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے تابع فرمان ہیں. تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ، یہ ایک بڑی عظیم امت تھی جو گزر چکی. ہائے ہائے، تم لوگ ان کے نام کے اوپر ہی کھا رہے ہو. لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، دیکھو جو کمائے انہوں نے نیک اعمال وہ اپنے لیے کمائے، تمہارے لیے وہ اعمال ہوں گے جو تم کرو گے، یعنی ان کے اعمال تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچائیں گے.
ولا تسألون عما كانوا يعملون، اور تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ انہوں نے کون سے نیک اعمال کیے، تم سے یہ پوچھا جائے گا تم نے کون سے نیک اعمال کیے۔ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا، اور یہ کہتے ہیں کہ بن جاؤ یہودی یا نصرانی تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اے نبی تم فرماؤ نہیں ہم تو بلکہ ملت پہ ابراہیم کے جو مشرک نہیں تھے۔ قولوا، اے مسلمانوں کہو ڈنکے کی چوٹ پہ، یہ اب ہمارے ایمانیات آ رہے ہیں کہ کون کون سے ایمان ہمارے ہونے چاہیے۔ آمنا، ہم ایمان لاتے ہیں، باللہ، اللہ پر، نمبر 1، وما انزل الینا، اور ایمان لاتے ہیں جو ہماری طرف نازل ہوا یعنی قرآن، وما انزل الی ابراہیم، اور جو نازل ہوا اس قرآن کے نزول سے پہلے ابراہیم پہ، صحف ابراہیم و موسیٰ، و اسماعیل، اور جو اسماعیل پر، و اسحاق، اور اسحاق پر، و یعقوب والاسباط، اور یعقوب اور ان کی اولاد، وما اوتی موسیٰ، اور جو کچھ اللہ نے دیا تھا موسیٰ کو یعنی تورات، و عیسیٰ یعنی انجیل دی تھی عیسیٰ علیہ السلام کو، وما اوتی النبیون من ربہم، اور جو کچھ دوسرے پیغمبروں کو بھی دیا گیا تھا، سارے پیغمبر کور کر دیے، سب پہ ہم ایمان لاتے ہیں۔ لا نفرق بین احد منہم، ہم ایمان لانے میں کسی پیغمبر میں کوئی فرق نہیں کرتے۔ ونحن لہ مسلمون، اور ہم اسی کے تابع فرمانے، لیکن مسلم لفظ پھر آ گیا۔ فإن آمنوا، پس اگر وہ بھی ایمان لے آئیں یعنی یہود و نصارہ بھی ایمان لے آئیں، بمثل ما آمنتم بہ، اس طریقے پر جس طریقے پہ اے مسلمانوں تم اور تمہارے پیغمبر لے کر آئے ہوئے ہیں ایمان، فقد اہتدوا، تو وہ پھر ہدایت پا جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ پھر ان کو ساتھ ہی فرما رہا ہے وَإِن تَوَلَّوْا، اگر یہ منہ پھیر لیں، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو یہ خوب جان لو کہ وہ شکی ہو چکے ہیں، مخالفت پہ تلے ہوئے ہیں۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، تو پھر ایسوں کے مقابلے پر اللہ تمہارے لیے کافی ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ سننے والا ہے، علم والا ہے۔ صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ، وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً، اللہ سے بہتر کس کا رنگ ہو سکتا ہے۔ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں۔ قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ، اے نبی ان سے فرماؤ اے یہود و نصارہ، کیا تم اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑا کرتے ہو، حالانکہ اللہ کو تم بھی مانتے ہو، یہودی بھی اور نصرانی بھی۔ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، جبکہ وہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، اللہ تو سانجھا ہے۔ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، ہمارے لیے ہمارے اعمال ہوں گے، تمہارے لیے تمہارے اعمال ہوں گے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم اسی کے لیے اپنے دین کو خالص کرتے ہیں۔ ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط كانوا هودا او نصارا، کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ ابراہیم اور ان کے بیٹے اسماعیل و اسحاق اور ان کے آگے سے بیٹے یعقوب اور ان کی پوری اولاد یہودی یا نصرانی تھے؟ قل اانتم اعلم ام اللہ، اے نبی ان سے فرماؤ کیا تم زیادہ جانتے ہو اللہ سے بھی؟ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ کی گواہی کو چھپا دیتا ہے جو اللہ کی طرف سے آئی ہے۔ یعنی یہود و نصارہ تمہاری کتابوں میں آخری پیغمبر کی نشانیاں موجود تھیں، تم نے جان بوجھ کے ان کے اوپر پردہ ڈالا، اپنی پبلک کو پتہ نہیں چلنے دیا، تو سب سے بڑے ظالم تو تم ہو۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے جو کچھ تم کرتوت کر رہے ہو۔ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ، ہاں وہ ایک عظیم امت تھی گزر گئی، لَهَا مَا كَسَبَتْ، اپنے اعمال اپنے ساتھ لے گئی، جو انہوں نے نیک اعمال کیے تھے وہ انہوں نے اپنے لیے کیے تھے۔ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہوں گے، تمہیں یہ نسبت کام نہیں آئے گی کہ ہم ابراہیمی ہیں، نہیں۔ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور تمہیں یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کیا کرتے تھے، تمہیں یہ پوچھا جائے گا کہ تم کیا اعمال لے کر آئے ہو۔